السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ میں ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک اور کیس شیئر کروں گی جس کا نام ہے ہوس زادہ۔ تو چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اپنی کہانی کی۔ مسلح گھڑ سوار ڈاکو گزشتہ رات آخری پہر حیات محمد پٹواری کی اکلوتی بیٹی غزالہ کو اٹھا لے گئے تھے۔ غزالہ پچھلے ایک ہفتے سے مایوں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اس کی بارات آنے والی تھی، لیکن سورج طلوع ہونے سے قبل ہی شادی والا گھر ماتم کدہ بن گیا تھا۔ میں حسب معمول تھانے پہنچا تو پٹواری حیات محمد برآمدے میں بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ گاؤں کے 2-3 معتبر افراد بھی اس کے ساتھ تھے۔ میں نے اپنے کمرے میں بیٹھتے ہی پٹواری کو بلا لیا۔ وہ اندر آیا تو میں نے اسے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھتے ہوئے فریاد کناں لہجے میں بولا، ملک صاحب میں لٹ گیا۔ کیا ہو گیا ہے پٹواری صاحب؟ میں نے پوچھا۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہو گیا؟ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ وہ ظالم میری لاڈلی بچی کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ آج اس کی بارات آنے والی تھی۔ اور اس کی آواز رند گئی۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، حوصلہ رکھیں پٹواری صاحب، مجھے پوری بات بتائیں، آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولا، اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے ملک صاحب، آپ ہی غزالہ کو واپس لا سکتے ہیں۔ میں آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا، میں نے پوری یقین لہجے میں کہا۔ آپ مجھے کچھ بتائیں تو، جب تک پوری تفصیل مجھے معلوم نہیں ہوگی میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ چند لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد اس نے بتایا کہ گزشتہ رات لگ بھگ نصف درجن گھڑ سوار اس کے گھر میں دندناتے ہوئے داخل ہوئے تھے اور اس کی بیٹی غزالہ کو اٹھا لے گئے تھے۔ وہ سب مسلح تھے اور انہوں نے ڈھاٹے لگا رکھے تھے۔ گھر والوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش بھی کی تھی تو ان ڈاکوؤں نے بندوقیں تھام لی۔ ڈاکو ان کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوئے غزالہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ ڈاکوؤں کے جانے کے بعد یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ شور و غل سن کر اکثر لوگ بیدار ہو گئے تھے۔ پھر کچھ پرجوش نوجوان گھوڑوں پر سوار ہو کر ڈاکوؤں کے تعاقب میں بھی گئے تھے، لیکن 1 گھنٹے کی تلاش بسیار کے بعد وہ بے نیم مرام واپس لوٹ آئے۔ ڈاکو غزالہ کو جس سمت لے گئے تھے اس طرف میلوں تک گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ اب پٹواری حیات محمد اپنی بیٹی کے اغوا کی رپورٹ درج کرانے میرے پاس آیا تھا اور میری مدد کا طلبگار تھا۔ میں نے کہا، اتنا بڑا قدم تو اٹھ چکا ہے پٹواری صاحب، اور یہ کام کسی دشمن کا ہی ہو سکتا ہے، کسی بہت بڑے دشمن کا۔ میری تو متھی ماری گئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ وہ بیچارگی آمیز سی لہجے میں بولا، اگر غزالہ واپس نہ آئی تو میری ناک کٹ جائے گی، میں بارات کا کس منہ سے استقبال کروں گا؟ اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، میں جو کچھ کر سکا ضرور کروں گا۔ اس کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا ہے مجھے اس کا دلی افسوس ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹی کو بازیاب کرنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ ملک صاحب، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کریں۔ اس وقت میری تو عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ میں آپ سے خاصا ذاتی نوعیت کا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ جو چاہیں پوچھیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ غزالہ کی شادی آپ اپنی مرضی سے کر رہے تھے یا اس میں اس کی رضامندی بھی شامل تھی؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا صاحب۔ میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کی، میں نے کہا، کیا غزالہ اس شادی کے لیے بخوشی تیار تھی؟ ہاں جی بالکل، وہ پرذوق لہجے میں بولا۔ اس سے اچھا رشتہ بھلا اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی شادی چودھری قادر زماں کے بیٹے چودھری حیدر علی سے ہو رہی تھی۔ غزالہ کے تو نصیب جاگ اٹھے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں پٹواری صاحب، میں ابھی جا کر موقع کا جائزہ لیتا ہوں اور ڈاکوؤں کی تلاش کا کام بھی فوری طور پر شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد غزالہ کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سونا رب کرے ایسا ہی ہو، وہ ممنوعیت آمیز انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، حیات محمد آپ کے گھر سے ڈاکو غزالہ کے علاوہ اور کیا کیا لے گئے ہیں؟ انہوں نے کسی اور چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کیا آپ نے گھر کا قیمتی سامان وغیرہ چیک کر لیا ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، سب کچھ جوں کا توں رکھا ہے، بس یہ ایک غزالہ ہی نہیں ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالصاً اغوا کی واردات ہے، میں نے پرتفکر انداز میں کہا۔ اگر ڈاکو ڈکیتی کی نیت سے آتے تو قیمتی سامان اور نقدی زیورات پر ہاتھ ڈالتے، لیکن انہوں نے جہیز کے قیمتی سامان کو نظر انداز کر دیا اور دلہن کو ہی لے اڑے۔ آپ جلدی کچھ کریں جناب، پٹواری کے لہجے میں دنیا جہاں کا کرب ہلکولے لے رہا تھا۔ اگر دیر ہو گئی تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میں نے کہا، پٹواری صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا دشمن نہیں ہے جو اتنی بڑی جسارت کر سکتا۔ اچھی طرح سوچ لیں، اگر آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کریں گے تو میں پوری طرح آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ میں بات ختم کرتے ہی اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ گھبرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے شک گزرا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو پٹواری مجھ سے چھپانا چاہتا ہے۔ میں نے نسبتاً چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، پٹواری صاحب، آپ کی بیان کردہ تفصیلات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ڈاکوؤں کو صرف آپ کی بیٹی غزالہ سے سروکار تھا اور وہ اس کو اٹھا کر چلتے بنے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں سمجھا نہیں جناب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں آپ کی بیٹی کا کوئی چکر وغیرہ تو نہیں تھا؟ کیسا چکر؟ وہ ناگواری سے بولا۔ کوئی عشق وغیرہ کا چکر؟ ملک صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ غزالہ ایسی لڑکی نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ میں نے اس کی تربیت بڑے اچھے انداز میں کی ہے، اس میں اس قسم کے غلیظ جراثیم نہیں پائے جاتے ہیں۔ مجھے اس کا تبصرہ کرنا ناگوار گزرا، تاہم وہ اس وقت صدمے کھائے ہوئے تھا، اس لیے میں نے اپنی ناگواری کا اظہار نہیں کیا اور معتدل لہجے میں کہا، پٹواری صاحب، عشق کرنا بڑا پاکیزہ کام ہے، یہ غلیظ جراثیموں کا کیا دھرا نہیں ہوتا۔ بہرحال میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ کیا کوئی ایسا شخص تھا جو غزالہ سے شادی کا خواہاں ہو؟ میں دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اضطراب کے سائے لہراتے ہوئے نظر آئے۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، آپ غلط سوچ رہے ہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے لہجے کے کھوکھلے پن سے واضح تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، گویا میرا اندازہ درست تھا۔ یقینی طور پر کوئی ایسا شخص موجود تھا جو غزالہ سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ غزالہ تو چودھری کے بیٹے کی دلہن بننے جا رہی تھی تو اس نے ڈاکوؤں کی مدد سے غزالہ کو اغوا کروا لیا، کیونکہ وہ کھلم کھلا چودھریوں کی مخالفت مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس تھیوری سے ایک نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ غزالہ کو حاصل کرنے والا کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ کوئی جرائم پیشہ شخص تھا جس کے ڈاکوؤں سے مراسم تھے۔ میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ رہی تھی کہ ممکن تھا یہ غزالہ کے کسی عاشق ناشاد کا کام ہو۔ ایسا کوئی شخص سرے سے اس اغوا میں ملوث ہی نہ ہو اور یہ چودھری قادر زماں کے کسی دشمن کی چال ہو جو کسی پرانے حساب کو بے باک کرنا چاہتا ہو، وہ چودھری کو بے عزت کرنا چاہتا ہو۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ یہ پٹواری حیات محمد کے کسی درینہ دشمن کا کارنامہ ہو۔ میرے ذہن میں معتدل امکانات جل بجھ رہے تھے اور مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ پٹواری حیات محمد بہت سی باتوں کی پردہ پوشی کر رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے سوال کیا، پٹواری صاحب، آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ آنے والے ساون میں 22 سال کی ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، مجھے امید ہے آپ نے غزالہ کو بھی تعلیم دلوائی ہوگی۔ جی ہاں، وہ 10 جماعتیں پاس ہے۔ آگے نہیں پڑھایا آپ نے؟ وہ تو پڑھنا چاہتی تھی لیکن میں نے خود ہی اجازت نہیں دی، اس نے بتایا، پھر خود ہی وضاحت کر دی۔ میں نے کون سی اس سے ملازمت کروانی تھی، لڑکیوں کی اتنی ہی تعلیم کافی ہے، ویسے بھی آگے تعلیم جاری رکھنے کے لیے اسے کالج جانا پڑتا جو شہر میں ہے، گاؤں کی بات تو دوسری تھی، لیکن روزانہ شہر آنا جانا میرا مطلب ہے ملک صاحب، زمانہ ٹھیک نہیں ہے، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس نے پھر کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی اور اس بات کا تعلق غزالہ کی تعلیم سے تھا۔ میں نے سوالات کا رخ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، پٹواری صاحب، آج آپ کی بیٹی کی بارات آنے والی ہے، آپ کا ہونے والا داماد چودھری حیدر حسین علی کیسا شخص ہے؟ اس نے الجھن نظروں سے مجھے دیکھا، پھر گویا ہوا، حیدر علی بہت سمجھدار بچہ ہے جناب، میری بہت عزت کرتا ہے۔ ویسے تو چودھری قادر زماں کی ساری اولادیں ہی اچھی ہیں، لیکن حیدر علی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میں نے اچانک پوچھا،
چودھری قادر زماں سے آپ کی پرانی رشتہ داری ہے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، چودھری صاحب سے میری رشتہ داری تو نہیں ہے، لیکن سمجھ لیں بس گھریلو تعلقات ہیں۔ میں نے حیدر علی کے رشتے کی حامی بھی اسی لیے بھری تھی کہ یہ گھریلو نوعیت کے تعلقات رشتہ داری میں بدل جائیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، میں نے کیا۔ پھر پوچھا، میرا خیال ہے چودھری قادر زماں اس گاؤں میں تو نہیں رہتا؟ جی وہ دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، وہ جلدی سے بولا۔ اس گاؤں میں ان کا آنا جانا ہے؟ میں نے پوچھا، آپ نے بتایا ہے کہ چودھری قادر زماں سے آپ کے گھریلو تعلقات ہیں، اس کا مطلب ہے چودھری صاحب آپ کے گھر بھی آتے جاتے ہوں گے؟ جی ہاں، وہ اکثر میرے گھر آتے رہتے ہیں۔ حیدر علی بھی آتا ہوگا؟ کبھی کبھار، وہ بے خیالی میں بولا، پھر فی الفور سنبھل گیا۔ حیدر علی ہمیشہ بڑے چودھری صاحب کے ساتھ ہی آتا ہے جناب۔ حالانکہ میں نے پٹواری سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ حیدر علی تنہا اس کے گھر میں آتا تھا یا اپنے باپ کے ساتھ آتا تھا، لیکن اس نے خود ہی میری معلومات میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ حیدر علی کے حوالے سے بھی اس کے دل میں کوئی چور تھا جو دانستگی میں اس کی زبان پر آ گیا تھا۔ میں نے سوال کیا، پٹواری صاحب لگتا ہے یہ شادی چھوٹے چودھری کی پسند سے ہو رہی تھی؟ آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا جناب، پٹواری نے سنجیدہ لہجے میں کہا، حیدر علی واقعی میری بیٹی کو پسند کرتا تھا۔ کیا غزالہ بھی اسے پسند کرتی تھی؟ اس نے ہچکچاہٹ آمیز نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، میں نے غزالہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے اپنی بیوی سے کہا تھا اور کشور نے مجھے تسلی بخش جواب دے دیا تھا۔ کیسا تسلی بخش جواب؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، کشور نے بتایا تھا کہ غزالہ چودھری حیدر علی سے اپنے رشتے کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی اور اس نے انکار نہیں کیا تھا، بس گردن جھکا دی تھی۔ میں نے کہا، غزالہ نے انکار نہیں کیا تھا تو آپ نے سمجھ لیا کہ اسے یہ شادی منظور ہے؟ بالکل جناب، اگر غزالہ کو اس شادی پر کوئی اعتراض ہوتا تو وہ ضرور اس کا اظہار کر دیتی۔ وہ ہم میاں بیوی سے کچھ نہیں چھپاتی، وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، ہم نے اسے بڑی محبت سے پالا ہے، اسے یقین تھا ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اگر ہم اس کی شادی چودھری حیدر علی سے کر رہے تھے تو اس میں بھی غزالہ ہی کی بھلائی تھی۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ باہر جا کر بیٹھیں، میں ابھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میری غزالہ مل جائے گی نا ملک صاحب؟ وہ امداد طلب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ وہ کمرے سے نکل گیا تو میں اس واردات پر غور کرنے لگا۔ اگر پٹواری نے دانستہ کچھ باتوں کو چھپانے کی کوشش کی تھی تو اس کا مطلب تھا کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میں نے ASI محمد ریاض باجوہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور ساری بات سمجھانے کے بعد موقع واردات پر چلنے کی تیاری کا حکم دیا۔ اسی وقت ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، ساتھ والے پنڈ کے چودھری صاحب آئے ہیں۔ کون سے چودھری صاحب؟ السلام علیکم ملک صاحب۔ کانسٹیبل کے جواب دینے سے پہلے ہی چودھری اندر آ گیا۔ میرا نام چودھری قادر زمان ہے۔ پھر اس نے اپنے ساتھ آنے والے ایک گبرو جوان کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا حیدر علی ہے۔ میں نے چودھری قادر زمان اس کے بیٹے کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پٹواری حیات محمد انہیں دیکھتے ہی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چودھری قادر زمان نے اکھڑے ہوئے لہجے میں پٹواری سے پوچھا، حیات محمد، یہ سب کیسے ہو گیا؟ حیات محمد باقاعدہ رونے لگا۔ غضب ہو گیا چودھری صاحب، میں آپ سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہا، ڈاکو میری غزالہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے اس واقعے کی اطلاع ملی تھی۔ قادر زمان نے بدستور اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، یہاں آ کر پتہ چلا کہ تم رپورٹ لکھوانے تھانے گئے ہوئے ہو، میں سیدھا ادھر ہی چلا آیا۔ ملک صاحب نے رپورٹ تو درج کر لی ہے۔ حیات محمد نے چودھری قادر زمان کو مطلع کیا۔ ابھی یہ میرے ساتھ جانے ہی والے تھے کہ آپ آ گئے۔ قادر زمان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ آپ نے اپنے علاقے میں کیا اندھیر مچا رکھی ہے؟ مجھے اس کا طرز تخاطب سخت ناگوار گزرا، تاہم میں نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، میں اس علاقے کا اندھیر ختم کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اب ڈاکوؤں، چوروں اور قاتلوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، چاہے کوئی کتنے ہی اثر و رسوخ والا کیوں نہ ہو۔ میرا جواب سن کر وہ بل کھا کر رہ گیا۔ وہ ایک روبدار والا چودھری تھا۔ اس نے کورے لٹھے کی شلوار قمیض پر سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی۔ پاؤں میں تلسے دار خصہ تھا جو ہر قدم پر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔
اس کے کندھے پر ریوالور لٹک رہا تھا۔ سر پر کلف والی اونچے شملے کی پگڑی عجیب بہار دکھا رہی تھی۔ چھوٹے چودھری نے ململ کے کرتے کے نیچے رنگ دار تہ بند باندھ رکھا تھا اور پاؤں میں دیسی جوتی تھی۔ وہ خاصا سجیلا نوجوان تھا اور اس نے بڑی صحت مند مونچھیں پال رکھی تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ 2 باڈی گارڈ قسم کے ڈشکرے آئے تھے جو مسلح تھے اور باہر برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھری نے طنزیہ لہجے میں کہا، ملک جی، اگر آپ یوں ہی تھانے میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے تو پھر کر چکے آپ اندھیر ختم۔ میں نے اس کے طنز کو پیتے ہوئے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں چودھری صاحب، میں ابھی موقع واردات پر جا کر جائزہ لیتا ہوں۔ آپ کی نظروں کے سامنے فوری قانونی کارروائی کی جائے گی۔ حیدر علی نے کہا، آپ قانونی کارروائی کریں یا کچھ، مجھے شام سے پہلے غزالہ چاہیے بس۔ اس کے لہجے میں تحکم پایا جاتا تھا۔ میں نے کہا، جوان تھانے دار تم ہو یا میں؟ تھانے دار تو آپ ہی ہیں، تو پھر مجھے تھانے داری سکھانے کی کوشش نہ کرو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں مجھے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، وہ سینہ پھیلاتے ہوئے بولا۔ تھانے دار صاحب، یہ میری عزت کا معاملہ ہے، اگر غزالہ واپس نہ آئی تو؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تشفیع آمیز انداز میں کہا، میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں، مجھے اس واقعے کا واقعی دلی صدمہ ہے۔ تم حوصلہ رکھو، تمہاری ہونے والی بیوی کو میں ضرور ڈھونڈ نکالوں گا۔ ملک صاحب، چودھری قادر زمان نے رنویت آمیز لہجے میں کہا، آپ پیسوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ نے مجھے بہت نواز رکھا ہے، میں آپ کے قدموں میں نوٹوں کا انبار لگا دوں گا۔ میں نے تمسخرانہ مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے کہا، جس کام کے لیے مجھے گورنمنٹ نے اس تھانے میں متعین کیا ہے اس کی مجھے سرکار تنخواہ بھی دیتی ہے اور میرے لیے وہی کافی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے فرائض پوری طرح نبھاؤں گا۔ پھر بھی ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں، اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا چودھری صاحب، میں نے کہا اور ASI کو دوبارہ اشارہ کیا جو چودھری کی آمد کے باعث وہیں رک گیا تھا۔ چودھری قادر زمان اور چودھری حیدر علی ایک سجے سجائے تانگے میں وہاں پہنچے تھے۔ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ASI 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ سائیکلوں پر سوار ہو کر پٹواری حیات محمد کے گھر کی طرف چل دیا۔ پٹواری حیات محمد اور گاؤں کے دوسرے 2 افراد گھوڑوں پر سوار تھے۔ میں نے تھانے سے روانہ ہونے سے پہلے احتیاطی طور پر 6 سپاہیوں کی 3 ٹولیاں ایک ASI کی نگرانی میں ڈاکوؤں کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ کر دی تھیں۔ دریا کے اس پار وہ طویل و عریض جنگل میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ میری یہ کارروائی دیکھ کر چودھری قادر زمان اور حیدر علی خاصے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ حیات محمد پٹواری کا گھر خاصے بڑے قطع اراضی پر بنا ہوا تھا، لیکن رقبے کی مناسبت سے اس میں کمروں کی تعداد بہت کم تھی، جس کی وجہ وہ کشادہ صحن تھا جو گھر کے درمیان میں واقع تھا۔ آپ اپنی آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں، گھر کے پچھلے حصے میں 3 ہال نما بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے جن کے سامنے گول ستونوں والا محرابی برآمدہ تھا۔ اس کے بعد میدان نما وسیع صحن تھا جس میں مختلف پھلدار اور سایہ دار درخت لگے ہوئے تھے، ایک بطور ڈرائنگ روم اور دوسرا بطور بیڈ روم استعمال کیا جاتا تھا۔ حیات محمد پٹواری کا گنبد نہایت ہی مختصر تھا، یعنی حیات محمد، اس کی بیوی کشور اور اکلوتی بیٹی غزالہ۔ یہ ساری معلومات مجھے گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ حیات محمد کی میت میں ہم سب ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ حیات محمد نے ہماری خاطر تواضع کے لیے بندے دوڑانا شروع کر دیے، لیکن میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ پٹواری صاحب، آپ ان تکلفات کو فی الحال رہنے دیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پہلے میں آپ کے گھر کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ 1 منٹ، وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے رکنے کا کہہ کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ میں پردہ کروا کے ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ واپس آ گیا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں ASI ریاض باجوہ اور دونوں کانسٹیبلوں کو بیٹھک میں چھوڑ کر ملک محمد کے ساتھ اندر کی طرف چلا گیا۔ حیات محمد نے گھر کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے بائیں طرف والے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، غزالہ اس کمرے میں سوئی ہوئی تھی، بلکہ یوں کہیں کہ یہ غزالہ کا ہی کمرہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیا کل رات بھی وہ اسی کمرے میں سوئی تھی؟ حیات محمد نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کمرے میں 2 دروازے تھے، ایک باہر کی جانب برآمدے میں کھلتا تھا اور دوسرا درمیانی کمرے کی طرف۔
اس کے علاوہ ایک کھڑکی بھی برآمدے میں کھلتی تھی۔ میں نے حیات محمد سے پوچھا، کیا غزالہ اسی کمرے میں سوتی تھی؟ جی ہاں، عام طور پر تو وہ اکیلی ہی سوتی تھی، لیکن شادی کی وجہ سے گھر میں خاصے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ آج کل کچھ لڑکیاں بالیاں بھی اسی کمرے میں سو جایا کرتی تھی۔ گزشتہ رات اس کے ساتھ کون کون تھا؟ اس نے ایک لمحے کو تأمل کیا، پھر بولا، مجھے ٹھیک طور پر یاد نہیں ہے، لیکن آپ ٹھہریں، میں اپنی گھر والی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ آپ کی گھر والی سے میں خود ہی پوچھ لوں گا، میں نے کہا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ میاں بیوی کس کمرے میں رہتے ہیں؟ یہ درمیان والے کمرے میں۔ اور اس دائیں جانب والے کمرے میں کون ہوتا ہے؟ حیات محمد نے بتایا، عام طور پر تو یہ کمرہ خالی ہی رہتا ہے، لیکن آج کل کچھ مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں اس میں۔ میں نے پوچھا، جب ڈاکوؤں نے غزالہ کو اغوا کیا اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ میں نے کشور کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا، حیات محمد نے بتایا، اور ہم سو رہے تھے۔ رات 11 بجے تک مہمان عورتیں اور گاؤں کی لڑکیاں ڈھولک پر گیت گاتی رہی تھی۔ اس کے بعد ہم سو گئے تھے۔ کیا آپ نے سونے سے پہلے بیرونی دروازہ بند کیا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ حیات محمد بولا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے گیٹ بند کیا تھا ملک صاحب۔ نہ صرف بند کیا تھا بلکہ اندر سے کنڈی بھی چڑھا دی تھی۔ تالا تو نہیں لگایا تھا؟ نہیں جی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اس کی کیا ضرورت تھی، کنڈی ہی کافی تھی۔ پہلے کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں تو چوری چکاری کے واقعات بھی پیش نہیں آتے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے ڈاکوؤں میں سے پہلے کوئی ایک آدھ بندہ گیٹ کے اوپر سے پھلانگ کر اندر آیا ہوگا، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے گیٹ کھول دیا ہوگا۔ پتہ نہیں جی، نامرادوں نے کیا کیا ہوگا، وہ روحان سے لہجے میں بولا۔ میری تو بیٹی لے گئے وہ، خدا کرے ان کو نمونیا ہو جائے، وہ ہیضے سے مرے اور میری غزالہ بھی مجھے واپس مل جائے۔ میں نے اس کے واویلے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، آپ کی آنکھ کس طرح کھلی تھی؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ ڈاکو گھر کے اندر گھس آئے تھے؟ وہ بولا، مجھے میری بیوی نے ہلا کر جگایا تھا۔ اس نے غزالہ والے کمرے میں کچھ گڑبڑ کی آوازیں سنی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور غزالہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس وقت تک ایک ڈاکو غزالہ کو کندھے پر ڈالے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا اور ڈاکو اس کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ میں نے پوچھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے لپک کر اس ڈاکو کو دبوچنا چاہا جو غزالہ کو اٹھائے ہوئے تھا، لیکن دوسرے ڈاکوؤں نے میرے سینے پر بندوق تان کر مجھے ایسے کرنے سے روک دیا۔ اتنی دیر میں کشور نے دائیں جانب والے تیسرے کمرے میں موجود مہمان خواتین کو بھی جگا دیا تھا، لیکن مسلح ڈاکوؤں کے سامنے کوئی مزاحمت نہ کر سکا اور وہ میری غزالہ کو لے گئے۔ 3 ڈاکو تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، میں نے کہا۔ کیا اس کے علاوہ بھی باہر کچھ ڈاکو موجود تھے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے 3-4 ساتھی باہر بھی موجود تھے، حیات محمد نے بتایا۔ میں نے 6-7 گھڑ سواروں کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے یہ واقعہ کتنے بجے پیش آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، رات کا پچھلا پہر تھا، لگ بھگ 4 کا وقت ہوگا۔ میں حیات محمد کے سارے جواب اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کچا بیان ہے، پکا بیان تھانے میں چل کر ہوگا۔ اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی غلط بیانی سے کام لیا تو الٹی مصیبت آپ کے سر بھی آ سکتی ہے۔ ہم تو پہلے ہی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ گڑ گڑانے والے انداز میں بولا۔ میری بیٹی اغوا ہوئی ہے اور آپ دھمکیاں بھی مجھے ہی دے رہے ہیں۔ یہ دھمکی نہیں ہے حیات محمد، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے بیان کی روشنی میں کارروائی کروں گا، اس لیے کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ایسی کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ پھر میرے ایما پر اس نے مجھے وہ کمرہ دکھایا جہاں غزالہ کے جہیز کا سامان رکھا تھا۔ یہ کمرہ دراصل درمیانی کمرے کے پچھواڑے میں بنا ہوا ایک خفیہ کمرہ تھا، جس کا راستہ حیات محمد کے کمرے سے تھا۔ یوں سمجھ لے کہ حیات محمد والے بڑے کمرے کو تقسیم کر کے 2 کمرے بنا لیے گئے تھے۔ باہر سے وہ ایک ہی کمرہ نظر آتا تھا۔ میں نے کہا، حیات محمد، ڈاکوؤں نے آپ کے گھر کی کسی چیز کو چھونا بھی گوارا نہیں کیا اور صرف آپ کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے تھے، اور وہ بھی اس کے کمرے سے جاتے ہیں۔ اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، حیات محمد، اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ صرف غزالہ کے لیے ہی آئے تھے اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ غزالہ کس کمرے میں سوتی ہے۔ اغوا کی یہ واردات کسی گھر کے بھیدی کے تپسد سے کی گئی ہے
اور کسی خاص مقصد کے تحت، مگر آپ کا تو ایسا کوئی دشمن ہی نہیں ہے، کیوں؟ میں نے آخری جملہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ نظریں چرانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہو۔ اس بات نے میری شک میں اضافہ کر دیا۔ اس وقت ہم درمیانی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، حیات محمد، اب میں آپ کی بیوی کا بیان لینا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی کشور کو بھیجتا ہوں، آپ اسے یہاں بلائیں۔ میں نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر میں واپس بیٹھک میں آیا اور اے ایس آئی کو باہر بلا کر اشارے سے سمجھایا کہ وہ واردات کا نقشہ تیار کرے۔ میں نے اسے تمام اہم باتیں ذہن نشین کروا دی تھیں۔ میں واپس اندرونی کمرے میں پہنچا تو حیات محمد نے بتایا، ملک صاحب کشور کی حالت ٹھیک نہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس پر بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے، وہ بیان دینے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں شام کو دوبارہ آؤں گا۔ اس وقت تک اگر کشور کی حالت سنبھل گئی تو اس کا بیان بھی لے لوں گا۔ اس کے بعد میں نے وہاں موجود ان تمام مہمانوں کا سرسری سا بیان لیا جو گزشتہ رات وہاں موجود تھے۔ ان کے بیانات سے کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی۔ وہ بھی اتنا ہی جانتے تھے جتنا حیات محمد مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ البتہ یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ غزالہ کمرے میں اکیلی نہیں سوئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ اس کی ایک سہیلی تاجی بھی سوئی ہوئی تھی۔ یہ اہم بات تھی، تاجی سے ایسی کوئی بات، ایسا اشارہ مل سکتا تھا جو غزالہ کی تلاش میں معاون ثابت ہوتا۔ میں نے حیات محمد سے پوچھا، یہ تاجی کون ہے؟ تاجی؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ اچھا، وہ ملک صاحب تاجی غزالہ کی سہیلی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے استفسار کیا، وہ اس وقت کہاں ہے؟ ٹھہرے، میں اسے ڈھونڈواتا ہوں، حیات محمد نے جواب دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس آنے کے بعد اس نے بتایا، تاجی اس وقت گھر میں نہیں ہے، اپنے گھر چلی گئی ہوگی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے پوچھا، ملک صاحب تاجی سے آپ کو کیا کام ہے؟ میں نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ رات تاجی بھی غزالہ کے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ اچھا، اس نے حیرت کا اظہار کیا، یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ کیا وہ اسی گاؤں کی رہنے والی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، ادھر دوسری گلی میں ہی رہتی ہے، حیات محمد نے بتایا۔ آپ کہیں تو میں ابھی بلواتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس فوری خیال کے تحت میں نے کہا۔ اس کا بیان بعد میں لیا جا سکتا ہے۔ پھر میں واپس بیٹھک میں آ گیا، جہاں چودھری قادر زمان اور اس کا بیٹا حیدر علی بیتابی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی قادر زمان نے پوچھا، تھانے دار صاحب، ڈاکوؤں کا کوئی سراغ ملا؟ فی الحال تو کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا، میں نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کب تک کوشش کرتے رہیں گے جناب؟ حیدر علی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ غزالہ پر جانے اس وقت کیا بیت رہی ہوگی؟ مجھے حیدر علی کی مداخلت بری لگی، لیکن میں نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے چودھری قادر زمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ تو ماشاءاللہ سیانے آدمی ہیں۔ جب تک اس واردات کا کوئی محرک واضح نہیں ہوگا، یوں کہہ لیں کہ جب تک ہم غزالہ کے اغوا کا محرک کا تعین نہیں کر لیں گے، اس وقت تک نامعلوم ڈاکوؤں تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، بڑے چودھری نے مدبرانہ انداز میں کہا، لیکن محرک کا تعین بھی تو آپ ہی کریں گے نا؟ بجا فرمایا آپ نے۔ ہم کسی بھی جرم کے محرک کا تعین حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں کرتے ہیں، جبکہ پٹواری صاحب نے ہمیں جو معلومات اب تک فراہم کی ہیں، ان کی روشنی میں اغوا کا کوئی محرک بنتا ہی نہیں، لیکن شواہد اس کے برعکس نشاندہی کرتے ہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ بڑا چودھری سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، غزالہ کے اغوا اور طریقہ اغوا سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ اغوا کنندگان کو صرف اور صرف غزالہ کی ضرورت تھی، ورنہ اس گھر میں خاصا بیش قیمت سامان اور زیورات بھی موجود تھے، لیکن ڈاکوؤں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا اور غزالہ کو اٹھا کر چلتے بنے، اور یہ کام صرف 2 افراد ہی کر سکتے تھے۔ میں نے ڈرامائی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر باری باری چودھری قادر زمان اور چودھری حیدر علی اور پٹواری حیات محمد کی جانب دیکھا۔ چھوٹا چودھری تیش کے عالم میں بولا، کون سے 2 افراد؟ آپ مجھے بتائیں، میں ابھی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تم آرام سے بیٹھو حیدر علی، قادر زمان نے اپنے بیٹے کی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا، مجھے ملک صاحب سے بات کرنے دو۔ میں نے چودھری حیدر علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، میں آپ کو پہنچنے والے صدمے سے بخوبی آگاہ ہوں۔
اور آپ کی مدد کرنے کا دل سے خواہ ہوں۔ آپ اپنے جذبات پر کنٹرول کریں۔ چودھری قادر زمان نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ 2 افراد کا ذکر کر رہے تھے۔ میں نے کہا، ہاں، میرے اندازے کے مطابق یا تو کسی ایسے شخص کی حرکت ہے جو غزالہ اور حیدر علی کی شادی سے خوش نہیں تھا۔ اس نے غزالہ کو اغوا کر لیا یا اغوا کروا لیا۔ چودھری قادر زمان نے کہا، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں جناب۔ پھر پوچھا، ایسا کون شخص ہو سکتا ہے جو اس کی شادی سے خوش نہ ہو؟ میں نے کہا، کوئی بھی ایسا شخص جو غزالہ سے شادی کرنا چاہتا ہو۔ حیدر علی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھایا تھا کہ جذبات پر کنٹرول رکھو۔ میں نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا، لیکن لگتا ہے بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر اب تم نے اشتعال میں آنے کی کوشش کی تو بہارت مجبوری تمہیں بیٹھک سے اٹھانا پڑے گا۔ تم خاموش نہیں بیٹھ سکتے حیدر علی۔ قادر زمان نے بازو سے پکڑ کر حیدر علی کو بٹھاتے ہوئے سرزنش کی۔ مجھے ملک صاحب سے بات کرنے دو، تمہارا بیچ میں بولنا مناسب نہیں ہے۔ پھر حیات محمد پٹواری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیوں حیات محمد، ایسی کوئی بات تھی؟ حیات محمد احتجاجی لہجے میں بولا، بالکل نہیں جناب، ملک صاحب کی قیاس آرائی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ سب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، میں نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ابھی تو تفتیش کا آغاز ہوا ہے۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی۔ حیات محمد نے درزیدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں غزالہ کے غم میں مرا جا رہا ہوں اور آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ الٹی سیدھی باتیں بالکل تیر کی طرح سیدھی ہو جائیں گی، میں نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ بہت جلد انشاءاللہ۔ چودھری قادر زمان نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب ایک شخص کی تو آپ نے امکانی نشاندہی کر دی ہے، دوسرا شخص کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے ممکنہ 2 افراد کا ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، میں نے ممکنہ 2 افراد کا ذکر کیا تھا، میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ دوسرا شخص آپ دونوں کا کوئی مشترک دشمن ہو سکتا ہے، یعنی آپ کا اور پٹواری صاحب کا۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا ہوگا، آپ دونوں کو نقصان پہنچا کر آپ سے کوئی درینہ انتقام لینا چاہتا ہوگا۔ یہ آپ کا مفروضہ ہے یا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ چودھری قادر زمان نے پوچھا۔ چودھری صاحب، ہماری تفتیش کی گاڑی تو شک کے پیٹرول پر چلتی ہے۔ جب مدعا پوری تعاون نہ کرے اور حقائق کو چھپانے کی کوشش کرے تو ہمیں لامحالہ مفروضوں کی بنیاد بنا کر آگے بڑھنا ہی پڑتا ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ پٹواری حیات محمد آپ سے کچھ چھپا رہا ہے؟ چودھری قادر زمان نے کہا اور حیات محمد کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، میں اپنے تجربے کی بنا پر یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پٹواری صاحب اس سے کہیں زیادہ جانتے ہیں جتنا انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ چودھری قادر زمان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ حیات محمد پٹواری سے کہا، ملک صاحب، مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں دوسرے افراد کے بارے میں غور کر رہا ہوں۔ قادر زمان کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہمارا ایسا مشترکہ دشمن کون ہو سکتا ہے؟ چودھری حیدر علی نے کہا، ابا جی، وہ شخص ملک افضل کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ملک افضل حسین؟ چودھری قادر زمان نے سر کو اس بات جنبش دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، یہ افضل حسین کون ہے؟ پٹواری حیات محمد نے جواب دیا، چودھری صاحب کے ساتھ والے پنڈ کا چودھری ہے جناب۔ ملک افضل اور چودھری صاحب کی زمینیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ چودھری صاحب؟ میں نے قادر زمان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، افضل حسین کی آپ سے کیا دشمنی ہے؟ وہ زیر لب مسکرایا، کوئی خاص دشمنی نہیں ہے۔ کئی سالوں سے ہمارے درمیان زمین کا جھگڑا چل رہا تھا، بات عدالت تک بھی آ گئی تھی، لیکن میں نے وہ کیس جیت لیا تھا۔ اس سلسلے میں پٹواری حیات محمد نے بھرپور تعاون کیا تھا، لیکن یہ ایسی بات نہیں کہ ملک افضل اس انتہا کو پہنچ جائے۔ میں سمجھ گیا کہ پٹواری حیات محمد نے مقدمہ جیتنے میں چودھری قادر زمان کی کس نوعیت کی مدد کی ہوگی۔ میں پٹواریوں کے جوڑ توڑ سے بخوبی واقف تھا اور ان کی کاغذی قوت کا بھی مجھے اندازہ تھا۔ میں نے کہا، میں اس سلسلے میں ملک افضل حسین سے ضرور ملوں گا۔ پھر میں نے پٹواری حیات محمد کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، پٹواری صاحب، کیا ملک افضل کا بھی آپ کے گھر آنا جانا تھا؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، توبہ کریں جناب، میں ایسے نحوست زدہ لوگوں سے ملنا بالکل پسند نہیں کرتا۔
پھر اس نے خود ہی اپنی بات کی وضاحت کر دی۔ اس نے 4 بیویاں کر رکھی ہیں، لیکن اولاد ایک سے بھی نہیں ہوئی۔ خدا کی مار ہے جی اس شخص پر۔ میں نے کہا، اولاد دینا یا نہ دینا اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، اس معاملے میں انسان بے دست و پا ہے پٹواری صاحب۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اور وہ یہ کہ آپ کی بیٹی کو اغوا کرنے والے اس بات سے واقف تھے کہ غزالہ کا کمرہ کون سا ہے۔ وہ سیدھے وہیں پہنچے اور اسے اٹھا کر لے گئے۔ کیا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے گھریلو معاملات اور حالات سے اتنے ہی آگاہ تھے جتنے کہ آپ؟ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی اثناء میں ASI ریاض باجوہ بیٹھک میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش پایا جاتا تھا۔ یہ دیکھیں ملک صاحب، اس نے مخاطب کرتے ہوئے سگریٹ کا ایک پیکٹ میری جانب بڑھا دیا۔ کیا ہے یہ؟ میں نے وہ پیکٹ ہاتھ میں لے کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ ادھر غزالہ کے کمرے سے، ASI نے جواب دیا۔ ایک چرپائی کے نیچے پڑا تھا۔ سگریٹ کا وہ پیکٹ قریب قریب بھرا ہوا تھا۔ 2 یا 3 سگریٹ اس میں سے استعمال کی گئی تھیں۔ وہ فوکس آن برانڈ ہتھوڑا مارکا سگریٹ کا پیکٹ تھا۔ اس زمانے میں یہ برانڈ غریب سگریٹ نوشوں کا ساتھی تھا۔ آج کل نظر نہیں آتا، شاید اب بنتا نہیں۔ غزالہ کے کمرے سے سگریٹ کا پیکٹ ملنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ میں نے حیات محمد کے ساتھ جا کر تصدیق کی کہ مذکورہ چرپائی غزالہ کے تصرف میں تھی یا تاجی کے۔ معلوم ہوا کہ جس چرپائی کے نیچے سے وہ پیکٹ ملا تھا وہ غزالہ کی چرپائی تھی۔ ظاہر ہے تاجی یہ غزالہ میں سے تو کوئی سگریٹ نہیں پیتی ہوگی۔ اب ایک ہی امکان باقی تھا کہ وہ سگریٹ کا پیکٹ غزالہ کو اغوا کرنے والے ڈاکو کا تھا، جو غزالہ کو کندھے پر لادتے ہوئے اس کی جیب سے نکل کر کمرے کی فرش پر گر گیا ہوگا، جو بعد ازاں کسی کے پاؤں کی ٹھوکر سے چرپائی کے نیچے چلا گیا ہوگا۔ غزالہ کے اغوا کے بعد گھر میں وہ کہرام مچا ہوا تھا کہ کسی کا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا ہوگا۔ میں نے پٹواری حیات محمد سے پوچھا، آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ نہیں جناب، میں تو حقے کا عادی ہوں، اس نے جواب دیا۔ سگریٹ مجھے پسند نہیں ہے۔ اس میں وہ حقے والا مزہ کہا۔ میں نے کہا، کل رات یہاں ٹھہرنے والے مہمانوں میں کتنے مرد تھے؟ اس نے سوچ کر جواب دیا، 2 مرد تھے جناب، انہیں فی الفور یہاں بلوائیں۔ حیات محمد گیا اور اپنے مہمان مردوں کو لے کر آ گیا۔ وہ دونوں عمر رسیدہ افراد تھے اور حیات محمد کے قریبی رشتہ دار تھے۔ ان میں سے ایک کا نام خوشی محمد اور دوسرے کا دلدار حسین تھا۔ میں نے دلدار حسین سے پوچھا، چاچا سگریٹ کون سی پیتے ہو؟ بگلا مارکا جناب، اس نے جواب دیا اور جیب سے بگلا مارکا کا سگریٹ کا پیکٹ نکال کر دکھایا۔ میں نے خوشی محمد سے بھی وہی سوال کیا۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب میں تو عام طور پر حقہ ہی پیتا ہوں، بس کبھی کبھار ہی سگریٹ میں منہ میں لے لیتا ہوں، جو بھی مل جائے۔ لالٹین، بگلا مارکا، پائسنگ شو، کبھی ہتھوڑا مارکا نہیں پیا؟ اللہ بھلا کرے تھانے دار پتر، وہ رسانیت سے بولا، میں نے بتایا ہے نا، جو بھی مل جائے، یعنی جو کوئی بھی پلا دے، میں خود خرید کر سگریٹ نہیں پیتا ہوں۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے پوچھا، غزالہ بیٹی کا کچھ پتہ چلا تھانے دار صاحب؟ میں نے اسے کہ غزالہ کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر میں نے خوشی محمد اور دلدار حسین کو جانے کی اجازت دے دی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ خوشی محمد رشتے میں غزالہ کا دور کا ماموں لگتا تھا۔ میں نے ہتھوڑا مار کا سگریٹ کا وہ پیکٹ اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹ اٹھانے کا کوئی رواج نہیں تھا اور عدالت بھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ میں نے وہ پیکٹ غزالہ کو اغوا کرنے والے ڈاکوؤں کے واحد سراغ کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ چودھری قادر زمان نے پوچھا، ملک صاحب سگریٹ کا یہ پیکٹ آپ کی بھلا کتنی مدد کرے گا؟ میں نے کہا، کچھ نہ کچھ ہونے سے تھوڑا بہت ہونا بھی بہتر ہے چودھری صاحب۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات معمولی نوعیت کے سراغ پر بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، ممکن ہے میں اس سگریٹ کے پیکٹ سے غزالہ تک پہنچ جاؤں؟ خدا آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، پٹواری حیات محمد نے کہا۔ چودھری قادر زمان اٹھتے ہوئے بولا، ہم تو اب چلیں گے، ادھر حویلی میں اس خبر نے تہلکہ مچا رکھا ہے، ایک افراتفری کا عالم ہے، مجھے حیدر علی کی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سنبھالنا ہے۔ میں نے کہا، آپ کا بیان بھی بہت ضروری ہے چودھری صاحب۔ ہاں ہاں، وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ابھی تو میں بہت جلدی میں ہوں، آپ کا بیان شان کا سلسلہ کل پر رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔
آپ تھانے آنے کی زحمت گوارا کریں گے یا میں؟ وہ میری پوری بات ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ ملک صاحب، آپ ہماری حویلی کو رونق بخشیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ویسے بھی آپ نے ملک افضل حسین کی طرف تو جانا ہی ہے، میری حویلی وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ چلے میں ہی آپ کی حویلی میں آ جاؤں گا، میں نے خوش دلی سے کہا۔ وہ بولا، ملک صاحب ادھر تھانے میں ذرا گرمی سردی ہو گئی تھی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ جوان خون تو آپ کو پتہ ہی ہے بڑا جوش مارتا ہے، اور پھر یہ حیدر علی کی ہونے والی بیوی کا معاملہ ہے۔ میں اپنے بیٹے کی طرف سے ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر حیدر علی کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، جوان اس وقت تمہیں جوش کے بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے۔ میں تمہاری نازک پوزیشن کو سمجھتا ہوں، لیکن یہ معاملہ سوچ بچار اور سمجھ بوجھ سے ہی سلجھے گا برخوردار۔ جذباتی اچھل کود اس معاملے کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دے گی۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی، خجالت امیز لہجے میں بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب۔ چودھری قادر زمان نے کہا، غزالہ کی تلاش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے ملک صاحب، آپ کو جس قسم کی بھی مدد درکار ہوگی میں حاضر ہوں۔ پھر وہ پٹواری حیات محمد کو تسلی دلاسے دے کر اپنے تانگے میں وہاں سے واپس چلے گئے۔ وہ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ ان کی حویلی میں بھی اس وقت ایک قیامت برپا ہوگی، وہ حویلی جس کے در و دیوار میں اس خاندان کی پہلی دلہن آنے والی تھی، مگر اب نہیں آ سکتی تھی۔ کم از کم آج کی تاریخ میں ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ چودھری کے جانے کے بعد میں نے حیات محمد پٹواری سے کہا، آپ اندر جا کر دیکھیں، اگر آپ کی بیوی کی حالت ذرا سنبھل گئی ہو تو میں اس کا بیان لینا چاہتا ہوں۔ وہ اندر گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد آ کر بتایا کہ کشور ابھی بیان دینے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے کہا، آپ نے تاجی نامی غزالہ کی اس سہیلی کا گھر کا کس طرف بتایا تھا؟ ادھر وہ دوسری گلی میں، وہ مجھے پتہ سمجھانے لگا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے میں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ حیات محمد نے کہا، ملک صاحب آپ نے یہ کیا شوشہ چھوڑ رکھا ہے؟ کون سا شوشہ بھائی؟ وہی جی، غزالہ کے کسی عاشق والا۔ حیات محمد نے کہا، اب چودھری صاحب جانے دل میں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا، میں نے کوئی شوشہ نہیں چھوڑا بلکہ ایک امکان کی جانب اشارہ کیا تھا، کیونکہ بظاہر اغوا کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، پر چودھری صاحب کے دل میں تو میل آ جائے گا نا۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، اب اگر غزالہ مل بھی گئی تو پتہ نہیں چودھری صاحب اسے اپنی بہو بنانے پر تیار ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ بے وقوفی کی باتیں نہ کریں پٹواری صاحب، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ چودھری صاحب خاص سمجھدار آدمی ہیں، زندگی کی اس اونچ نیچ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ہاں البتہ، میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولتا، البتہ کیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، اگر آپ نے واقعی چودھری صاحب کو کسی بات سے بے خبر رکھا ہوا ہے تو آپ کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا صاحب۔ مطلب بہت واضح ہے محمد حیات، اگر واقعی کوئی شخص غزالہ کا طلبگار تھا تو غزالہ کے اغوا میں اس کا ہاتھ ہونے کے امکانات زیادہ روشن ہیں، اور یقینی طور پر آپ نے یہ بات چودھری قادر زمان کو نہیں بتائی ہوگی، جیسا کہ مجھ سے بھی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بے چین نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، اگر آپ نے چودھری صاحب سے کوئی اہم بات چھپائی ہے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، زیادہ سے زیادہ وہ اس رشتے سے انکار کر دیں گے، لیکن قانون کی نظر سے آپ نے اگر کوئی بات پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی تو آپ الٹی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اس طرح میں آپ کی بیٹی کو بازیاب کر سکوں گا اور نہ ہی ڈاکوؤں کا کوئی سراغ ملے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری عزت و مرتبت دھری کی دھری رہ جائے، میں ذرا بھی لحاظ نہیں کروں گا، بلکہ بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ مدعے کا قانون سے عدم تعاون بھی جرم کے زمرے میں آتا ہے، کیا سمجھے آپ؟ وہ سراسیمہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، ملک صاحب ایسی کوئی بات ہی نہیں تو میں آپ کو کیا بتاؤں؟ سچ اور جھوٹ کا پتہ بہت جلد چل جائے گا حیات محمد، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ اپنی بیوی کو ہوش میں لانے کی کوشش کریں، میں رات کو پھر آؤں گا، اس کا بیان بہت ضروری ہے۔ پھر ہم حیات محمد پٹواری کے گھر سے نکل آئے۔ میں نے دونوں سپاہیوں کو واپس تھانے بھیج دیا اور ASI ریاض باجوہ کے ساتھ تاجی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، جو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ASI کی دستک کے جواب میں دروازہ ایک عمر رسیدہ عورت نے کھولا۔ اس کی عمر 70 سے تجاوز کر چکی تھی،
کمر میں خم آ چکا تھا اور وہ نظر کا چشمہ لگائے ہوئے تھی۔ ہماری وردیوں پر نظر پڑتے ہی وہ تھوڑا گھبرا گئی، پھر خوف زدہ انداز میں بولی، کی گل ہے پتر؟ میں نے کہا، ماسی تاجی کا گھر یہی ہے؟ آہو جی، اس نے اس بات میں جواب دیا، پر آپ کو تاجی سے کیا کام پڑ گیا ہے؟ کام بھی بتا دیں گے اماں، ASI نے کہا، ذرا اس کو بلاؤ۔ تاجی تو اس وقت گھر میں نہیں ہے، بوڑھی عورت نے بتایا۔ کہاں گئی ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ اپنے ننیال گئی ہوئی ہے، اس نے بتایا۔ پھر پوچھا، آپ نے بتایا نہیں اس سے کیا کام ہے آپ کو؟ میں نے کہا، کام بہت ضروری ہے ماسی، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ پٹواری محمد حیات کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ہاں جی، وہ بڑی سونی کڑی ہے، اوپر سے فیشنی بھی ہے۔ کڑی پڑھ لکھ جائے اور رب نے رنگ روپ بھی دکھا رکھا ہو تو ہر کوئی عاشق ہونے کو تیار رہتا ہے۔ ڈاکو تو پھر ڈاکو ہوتے ہیں جی۔ وہ بے دہانی میں خاصی معلومات افزا باتیں بتا گئی تھی۔ میں نے پوچھا، ماسی کیا کوئی عشق وغیرہ کا چکر بھی تھا؟ وہ اچانک محتاط ہو گئی۔ میں نے کی پتہ جی، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ ماسی، میں غزالہ کے اغوا کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی معمولی سی بات بھی معلوم ہو تو مجھے بتا دو۔ اگر بعد میں پتہ چلا کہ تم نے دانستہ کچھ چھپانے کی کوشش کی ہے تو لے جا کر تھانے میں بند کر دوں گا۔ اے لو جی، کر لو گال، وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ اب اس بڈھے بارے مجھے تھانے میں بند کروں گے؟ کوئی شرم حیا بھی ہے تمہیں؟ میں نے کہا، اگر تم نے قانون کی راہ میں روک بننے کی کوشش کی تو مجھے بحالت مجبوری یہ سب کرنا پڑے گا۔ میں نے کیا راہ روکی ہے تمہارے قانون کی؟ تم نے ابھی بتایا کہ غزالہ اتنی خوبصورت تھی کہ ہر کوئی اس پر عاشق ہونے کو تیار رہتا تھا۔ اب کہہ رہی ہو تمہیں کسی عاشقی معشوقی کا نہیں پتہ؟ وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولی، وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ دراصل وہ چودھری حیدر… وہ کچھ بتاتے بتاتے رک گئی۔ میں نے پوچھا، ہاں کہو، چودھری حیدر علی کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں جی، وہ جلدی سے بولی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ چودھری حیدر علی غزالہ پر عاشق ہو گیا تھا۔ کسی شادی کی تقریب میں اس نے غزالہ کو دیکھ کر پسند کر لیا تھا۔ بن ٹھن کر تو بالکل پری لگتی ہے جی غزالہ۔ اگر حیدر علی نے زور نہ مارا ہوتا تو یہ رشتہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ورنہ کہاں چودھری قادر زمان اور کہاں پٹواری حیات محمد، زمین آسمان کا فرق ہے جی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس سے کوئی کام کی بات نہیں معلوم ہو سکتی تھی۔ میں نے پوچھا، تاجی کا ننیال کس طرف ہے؟ وہ دوسرے پنڈ میں ہے جی، اس نے بتایا۔ اس کا ماما آیا ہوا تھا، وہ صبح ہی اسے ساتھ لے کر گیا ہے۔ تاجی ڈاکوؤں والے واقعے سے خاصی سہم گئی تھی۔ میں نے بھی سوچا ہوا پانی بدلے گا تو اس کی طبیعت سنبھل جائے گی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ تاجی کی دادی تھی۔ تاجی کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ تاجی کو اس کی دادی نے بچپن سے پالا پوسا تھا، اسی لیے وہ اسی کے پاس زیادہ تر رہتی تھی، کبھی کبھار اپنے ننیال بھی چلی جاتی تھی۔ اس کی دادی کا نام ماسی جیواں تھا۔ میں نے ماسی جیواں سے تاجی کے ننیال کا پتہ دریافت کیا۔ اس نے مجھے پوری تفصیل سے سمجھانے کے بعد پوچھا، آپ تاجی سے کس قسم کی پوچھ پرچھ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے بتایا، ماسی، جس وقت غزالہ ڈاکو کو اٹھا کر لے جا رہے تھے اس وقت تمہاری پوتی تاجی غزالہ کے ساتھ کمرے میں موجود تھی۔ وہ رات کو غزالہ کے پاس ہی سوئی تھی۔ ممکن ہے وہ ڈاکوؤں کے حلیے کے بارے میں کچھ جانتی ہو۔ میں نے اس کو کئی بار سمجھایا تھا کہ غزالہ کا کھیڑا چھوڑ دے، لیکن اس کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی۔ اب میرے ہاتھوں میں اتنی جان بھی نہیں رہی کہ اسے مار کوٹ کر باز رکھوں۔ کئی دن سے پٹواری کے گھر میں گھسی ہوئی تھی۔ جب سے غزالہ مایوں بیٹھی ہے میں نے بس صبح شام تاجی کی شکل دیکھی ہی ہے۔ جانے کتنی لمبی تقریر کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور کہا، میں نے سنا ہے تاجی غزالہ کی بڑی گہری سہیلی تھی۔ ایسے مواقع پر سہیلیاں ہی سارا کام کرتی ہیں۔ یہ بات بزرگوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہم نے تو یہ سب کبھی نہیں کیا تھا، وہ عجیب سے لہجے میں بولی اور کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ ہم تھانے پہنچے تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس وقت اس ساری بھاگ دوڑ میں بھوک خاصی لگ رہی تھی۔ حیات محمد پٹواری نے کھانے کا بہت اصرار کیا تھا، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا تھا۔ شاید ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ حیات محمد کے گھر پہنچتے ہی میں نے کھوجی بابا چراغ دین کو بلا لیا تھا اور اسے ڈاکوؤں کا کھرا نکالنے کا سونپ دیا تھا۔ اس کی مدد کے لیے میں نے تھانے سے ASI خادم حسین اور 3 کانسٹیبلوں کو بھی منگوا لیا تھا۔ میں نے جو پولیس پارٹیاں ڈاکوؤں کے پیچھے بھیجی تھیں وہ یک کے بعد دیگرے مغرب سے پہلے واپس آ گئی۔
لیکن سب کے چہرے پر ناکامی لکھی ہوئی تھی۔ غزالہ کا کچھ پتہ چلا تھا اور نہ ہی ڈاکوؤں کا کوئی سراغ ملا تھا۔ انہوں نے جنگل کے اندر بہت دور تک 15-20 میل کا علاقہ چھان مارا تھا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے ڈاکوؤں کو زمین نکل گئی یا آسمان نے اٹھا لیا ہو۔ کچھ دیر کے بعد کھوجی چراغ دین بھی واپس آ گیا۔ اس نے اپنی ماہرانہ رپورٹ پیش کی۔ گاؤں کی طرف سے گھوڑوں کے قدموں کا پیچھا کرتے وہ بھی جنگل میں خاصی دور تک گیا تھا۔ اس کی رپورٹ کے مطابق کچھ گھوڑوں کے قدموں کے نشانات بابا جھنڈے شاہ کے آستانے تک جا کر ختم ہو گئے تھے۔ بابا جھنڈے شاہ کا آستانہ دریا کے اس پار کوئی 4 میل دور جنگل کے اندر واقع تھا۔ اس کے چراغ دین نے کچھ گھوڑوں کو مزید آگے جنگل کی طرف جاتے ہوئے بھی کھوجا تھا۔ یہ معلومات کوئی خاصی اہمیت کی حامل نہیں تھیں۔ ڈاکوؤں کو تعاقب کرنے علی الصبح گاؤں کے کچھ نوجوان گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کی طرف گئے تھے۔ ممکن ہے ان میں سے کچھ بابا جھنڈے شاہ کے آستانے تک گئے ہوں اور کچھ مزید آگے جنگل میں گھس گئے ہوں۔ ویسے بھی گاؤں کے لوگ جھنڈے شاہ کے آستانے پر آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے کوئی بات بسوک سے نہیں کہی جا سکتی تھی۔ البتہ میں نے اپنے ذہن میں فیصلہ کر لیا تھا کہ بابا جھنڈے شاہ کے آستانے پر جا کر تفتیش ضرور کروں گا، اور اس فیصلے کے پیچھے کھوجی چراغ دین کی ایک بات تھی۔ اس نے سرسری سے انداز میں بتایا تھا کہ کم و بیش 6 گھوڑوں کے قدموں کے نشانات بابا جھنڈے شاہ کے آستانے سے تک گئے تھے۔ آستانے سے آگے جانے والے نشانات ان سے خاص سے مختلف تھے، یعنی وہ دوسرے گھوڑے تھے۔ میں نے اس نقطے کو ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اب تک کی کارروائی کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ میں ہنوز ڈاکوؤں کو سراغ لگانے میں ناکام رہا تھا، مگر مجھے کبھی امید تھی کہ کشور اور تاجی سے ملاقات سود مند ثابت ہوگی۔ اس رات میں حسب پروگرام کشور کا بیان لینے نہ جا سکا۔ تھانے میں کچھ ضروری نوعیت کے کام نکل آئے تھے کہ مجھے اپنا ارادہ دوسرے دن کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ دوسرے روز میں نے حوالدار بہادر شاہ کو ساتھ لیا اور حیدر اور چودھری قادر زمان کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ چودھری کی حویلی پٹواری حیات محمد کی بنسبت تھانے سے زیادہ قریب تھی۔ میں نے سوچا پہلے چودھری کا بیان لے لوں۔ چودھری قادر زمان عام چودھریوں کی بنسبت خاصا معقول ثابت ہوا تھا اور اس نے بھرپور تعاون کیا تھا۔ اس روز چودھری حیدر علی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ قادر زمان نے بتایا کہ وہ اپنے تئیں غزالہ کی تلاش میں مصروف ہے اور پورا دن حویلی سے باہر ہی رہتا ہے۔ چودھری قادر زمان اپنی بیوی رقیہ بیگم اور 4 اولادوں کے علاوہ درجن بھر ملازمین کے ساتھ اسی حویلی میں رہتا تھا۔ حیدر علی سب سے بڑا تھا۔ اس سے چھوٹے بیٹے چودھری منصور علی کی عمر لگ بھگ 22 سال تھی۔ پھر 2 بیٹیاں تھیں، الماس اور نائلہ، جن کی عمریں بالترتیب 18 اور 15 سال تھیں۔ وہ تمام افراد کل والے واقعے سے خاصے غمگین اور افسردہ تھے۔ چودھری قادر زمان کے طویل بیان میں بس ایک ہی بات کارآمد ثابت ہوئی۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ممکن ہے ملک افضل حسین نے کسی انتقامی جذبے کے تحت یہ قدم اٹھایا ہو۔ میں نے ملک افضل کی حویلی کا پتہ پوچھا اور حوالدار بہادر علی کے ساتھ چودھری قادر زمان کی حویلی سے نکل آیا۔ ملک افضل حسین اپنی حویلی میں موجود تھا، اس لیے بآسانی ملاقات ہو گئی۔ وہ 50-55 سال کا ایک صحت مند شخص تھا اور قد کاٹ کی وجہ سے بڑا روبدار والا نظر آتا تھا۔ اس کا جسم انتہائی مضبوط اور 6 فٹ سے نکلتا تھا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے ہاتھ ملانے کے بعد اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر جناب، وہ خوش دلی سے میرا ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ کو بھلا کون نہیں جانتا، میری بدقسمتی کی ہماری پہلی ملاقات۔ اس نے ہمیں ایک سجے سجائے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور نوکروں کو آواز دینے لگا، اوئے جھورے، اوئے شیکے، سب کدھر مر گئے ہو؟ تھوڑی ہی دیر میں 2 ملازم صورت افراد وہاں حاضر ہو گئے۔ ایک سر جھکا کر بولا، حکم ملک صاحب۔ اوئے حکم کے گھوڑے دیکھتے نہیں ہو تھانے دار صاحب پہلی مرتبہ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں، جاؤ کوئی لسی پانی کا انتظام کرو، اور شیکے تم چھوٹی ملکانی جی سے کہو روٹی ٹکڑ کا بندوبست کرے۔ ملک صاحب دوپہر کا کھانا ادھر ہی کھائیں گے، کوئی 2-4 دیسی ککڑ بھون لیں۔ ملک صاحب اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میں نے فوری طور پر مداخلت کی۔ ہم ایک ضروری کام سے آئے ہیں اور ڈیوٹی پر ہیں، ہمیں بہت جلدی میں ہیں۔ ضروری کام بھی ہوتے رہیں گے ملک صاحب، وہ بے تکلفی سے بولا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟
کہ آپ پہلی بار میری حویلی آئیں اور کچھ کھائے بھی بغیر چلے جائیں۔ میں نے کہا آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں اس وقت واقعی بہت جلدی میں ہوں، پھر کبھی فرصت میں آؤں گا تو آپ کی دعوت ضرور کھاؤں گا۔ وہ میری سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے وہ بھی سنجیدہ ہوگا۔ ایسی کیا خاص بات ہے ملک صاحب جس کی وجہ سے آپ کو میرے غریب خانے تک آنا پڑا؟ میں نے اس کے ملازموں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بات تنہائی میں کرنے کی ہے۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا اور اپنے ملازموں سے بولا، اوئے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ ملک صاحب کے لیے ملائی والا دودھ لے کر آؤ۔ دونوں ملازم پلک جھپکتے میں رفو چکر ہو گئے۔ میں نے مختصر طور پر ملک افضل حسین کو کل والے واقعے کے بارے میں بتایا، پھر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ وہ مشکوک افراد کی فہرست میں شامل ہے۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا، واقعی یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حیرت ہے ملک صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو تو اس موقع پر خوش ہونا چاہیے۔ چودھری قادر زمان اور پٹواری حیات محمد آپ کے دشمنوں میں شامل ہیں۔ میں نے یہ بات دانستہ اسے جوش دلانے کے لیے کہی تھی تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ چودھری قادر زمان اور پٹواری حیات کے بارے میں کیسے جذبات رکھتا تھا۔ اس نے جواب میں پنجابی شعر کا ایک مصرع پڑھ ڈالا، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ پھر گمبھیر آواز میں بولا، ملک صاحب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ دونوں میرے دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اس واقعے کی مجھے خوشی نہیں بلکہ دکھ ہوا ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ اس کی بات پر یقین کرنے کو جی چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، ملک صاحب مجھے پتہ چلا ہے کہ چودھری قادر زمان سے آپ کا زمین کا جھگڑا چل رہا تھا اور آپ وہ مقدمہ ہار گئے تھے۔ وہ تلخی آمیز لہجے میں بولا، اور اس کا مطلب ان شیطانوں نے یہ نکالا کہ میں نے انتقام کے طور پر پٹواری کی بیٹی کو اغوا کروا لیا۔ آپ کن شیطانوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ چودھری قادر زمان اور پٹواری حیات محمد، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، وہ دونوں کسی شیطان سے کم نہیں ہیں، اور اس شادی کے بعد تو ان کی شیطانی قوت میں بے پناہ اضافہ ہونے والا تھا، جو کہ نہیں ہو سکا۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اس صورتحال میں اگر آپ پر شک کیا جائے تو کچھ بے سبب بھی نہیں ہوگا۔ ملک افضل حسین چند لمحوں تک میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، ملک صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ پٹواری حیات محمد اور چودھری قادر زمان میرے بدترین دشمن ہیں اور ان کو نقصان پہنچا کر مجھے دلی مسرت ہوگی، لیکن میں دوستی اور دشمنی مردانہ وار کرنے کا قائل ہوں۔ چھپ کر وار کرنا زنانیوں کا کام ہے، اور کسی کی بہو بیٹی کو اغوا کرنا یا کروانا تو انتہائی ذلیل ترین حرکت ہوگی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال چودھری قادر زمان نے تو آپ پر شک ظاہر کیا ہے، میں نے معتدل لہجے میں کہا، میں اسی سلسلے میں آپ سے کچھ پوچھ گچھ کرنے آیا ہوں۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، چودھری قادر زمان سے مجھے ایسی اوچھی حرکت کی ہی امید تھی۔ وہ خود زنانیوں کی طرح سازشیں کرنے کا ماہر ہے اور دوسروں کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے۔ میں نے کہا، ملک صاحب ہمیں تو قانونی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اپنے فرض سے مجبور ہیں۔ آپ قانونی تقاضے ضرور پورے کریں۔ وہ خوش دلی سے بولا، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ سرچ وارنٹ کے بغیر کبھی کسی بھی وقت میری حویلی کے چپے چپے کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ کبھی اور کسی وقت کیوں؟ میں نے کہا، ابھی اور اسی وقت کیوں نہیں؟ وہ بڑے شوق سے جناب، وہ بے خوفی سے بولا۔ میں نے یہ بات دانستہ کہی تھی تاکہ ملک افضل کی نیت کا کچھ اندازہ لگا سکوں۔ میرے اندازے کے مطابق اگر ملک افضل نے غزالہ کو اغوا کروایا بھی تھا تو وہ اس وقت حویلی میں موجود نہیں ہو سکتی تھی۔ ویسے ملک افضل کی باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ غزالہ کے اغوا میں اس کا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا، تاہم میں نے اپنی معلومات کے لیے پوچھا، ملک صاحب اگر بتانے میں کوئی حرج نہ ہو تو میں جاننا چاہتا ہوں، چودھری قادر زمان اور پٹواری حیات محمد سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ دشمنی تو دشمنی ہوتی ہے ملک صاحب، میں دشمنی کی نوعیت جاننا چاہتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، چھوٹی موٹی چپکل تو چلتی ہی رہتی ہے، لیکن پٹواری حیات محمد کے تعاون سے چودھری قادر زمان نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے، لیکن میں بھی کسی مناسب موقع پر حساب برابر کر دوں گا، مگر چوری چھپے نہیں بلکہ باقاعدہ للکار کر۔ میں نے پوچھا، ملک صاحب پٹواری اور چودھری کی ملی بھگت کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ہماری زمین آپس میں ملی ہوئی ہے، ملک افضل نے بتایا، اسی حصے کی ملکیت کا جھگڑا تھا، بس 40-50 ایکڑ کا معاملہ تھا۔ وہ زمین میری تھی، لیکن چودھری اس پر اپنی ملکیت جتاتا تھا۔
پھر پٹواری کے توسط سے اس نے ایسا چکر چلایا جو ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ عدالت نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا اور زمین کا وہ ٹکڑا چودھری قادر حسین کے قبضے میں چلا گیا۔ میرے خیال میں یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا۔ گاؤں دیہات میں اس قسم کے واقعات آئے دن وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں، اور اسی سلسلے میں پٹواری اور قانون بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی دوران میں ملک افضل کا ملازم ایک ٹرے میں دودھ سے بھرے ہوئے 2 کنگ سائز گلاس لے کر آ گیا۔ دودھ کی سطح پر موٹی ملائی تیر رہی تھی۔ ہم دونوں دودھ سے انصاف کرنے لگے۔ مزید گفتگو کے دوران میں مجھے معلوم ہوا کہ ملک افضل کے ہاں اولاد نہیں تھی، حالانکہ اس نے اس نعمت کے حصول کے لیے مختلف اوقات میں 4 شادیاں بھی کی تھیں، لیکن قدرت کی مصلحتیں کوئی نہیں جان سکتا۔ ملک افضل کی 4 بیویاں حیات تھیں اور ایک حویلی ہی میں گہری سہیلیوں کے مانند رہتی تھیں۔ بڑی بیگم سغرا کی عمر لگ بھگ 40 سال، اس سے چھوٹی بیگم ناہید کی عمر کم و بیش 32 سال، اس کے بعد ولی نوری بیگم کی عمر 27 سال اور سب سے چھوٹی بیگم شکیلہ کی عمر محض 18 سال تھی۔ چوتھی شادی ملک افضل نے سال بھر پہلے کی تھی۔ مجھے یہ جان کر تعجب ہوا کہ ان 4 سوکنوں میں بے پناہ اتفاق تھا۔ اس حوالے سے ملک افضل حسین دنیا کا خوش نصیب ترین شوہر تھا۔ اولاد کی کمی قدرت نے ایسی فرما بردار اور حسن سلوک کی شاہکار بیویوں کی صورت میں پوری کر دی تھی۔ میں نے ملک افضل کا بیان ٹوک کرنے کے بعد کہا، اگر ضرورت پڑی تو آپ کو تھانے بھی آنا پڑے گا۔ میں ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، ملک افضل نے کہا۔ آپ جب بھی مجھے تھانے بلائیں گے میں ضرور آؤں گا۔ 2-4 باتوں کے بعد ہم ملک افضل حسین کی حویلی سے نکل آئے۔ اب ہمارا رخ پٹواری حیات محمد کے گھر کی جانب تھا۔ اس وقت تک دوپہر ہو چکی تھی۔ واپسی میں حوالدار بہادر علی نے کہا، ملک صاحب مجھے تو یہ کوئی دوسرا ہی چکر لگتا ہے۔ کیسا چکر بہادر علی؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، غزالہ کا اغوا کسی دشمنی کا نتیجہ نہیں لگتا ملک صاحب۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بہادر علی کی ذہانت کا میں ہمیشہ معترف رہا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ آگے چل کر بہت ترقی کرے گا۔ میں نے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے تو یہ کوئی دشمنی کے بجائے محبت کا کرشمہ نظر آتا ہے۔ میرے خیال میں غزالہ کے کسی چاہنے والے نے اسے اغوا کیا تھا۔ اس زاویے سے میں بھی سوچ رہا تھا، لیکن ابھی تک غزالہ کے کسی عاشق کا نام پتہ معلوم نہیں ہو سکا، حتیٰ کہ پٹواری حیات محمد بھی سرے سے انکاری تھا۔ میں نے بہادر علی سے کہا، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایسے کسی عاشق کا سراغ ہی نہیں مل رہا۔ یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تم اس سلسلے میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں بھیس بدل کر سادہ لباس میں گاؤں کے مختلف لوگوں کو کریدنے کی کوشش کروں گا۔ ایسی باتیں زیادہ دیر تک نہیں چھپی رہتی۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے اجازت دے دی۔ تم تھانے جا کر اپنی مہم کا آغاز کر دو۔ میں پٹواری حیات محمد کی بیوی کا بیان لینے جا رہا ہوں۔ آپ اکیلے ہی جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ ملک صاحب آپ کا حکم ہو تو تھانے سے کسی کو بھیج دوں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تسلی سے کہا۔ میں یہ کام بڑی آسانی سے کر لوں گا۔ پھر ہم اپنی اپنی راہ ہو لیے۔ بہادر علی نے تھانے کا رخ کیا اور میں اپنا گھوڑا حیات محمد پٹواری کے گھر کی جانب موڑ دیا۔ کشور اس وقت ہوش میں آ چکی تھی۔ بیان کے دوران حیات محمد نے کمرے میں موجود رہنا چاہا، لیکن میں نے اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس وقت ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو میں نے اس واقعے پر گہرے رنج و والم کا اظہار کیا۔ ہمدردی کے بول سن کر کشور کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ رندھی ہوئی آواز میں بولی، تھانے دار صاحب میری غزالہ کا کچھ پتہ چلا؟ میں اس کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی مل جائے گی، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ کشور 45 کے پیٹے میں تھی، مگر کسی بھی طور 27-28 سے زیادہ کی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ وہ جوان بیٹی کی ماں تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ غزالہ کے سامنے وہ اس کی بڑی بہن لگتی ہوگی۔ تم مجھ سے اس طرح تعاون کر سکتی ہو کہ میں جو کچھ پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھاک جواب دے دو۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے سنا ہے حیدر علی کسی شادی کی تقریب میں غزالہ پر عاشق ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں شادی ہونے والی تھی۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، حیدر علی غزالہ کو دیکھتے ہی اس پر ریچھ گیا تھا۔ حالانکہ بڑے چودھری صاحب نے اس کی شادی کی مخالفت کی تھی، لیکن حیدر علی کی ضد کے آگے انہیں بھی مجبور ہونا پڑا۔ میں نے اچانک پوچھا، کیا غزالہ کو بھی یہ رشتہ پسند تھا؟ غزالہ کی پسند ناپسند کا کیا سوال جی؟
وہ ہماری مرضی کے آگے کیا کہہ سکتی تھی؟ جو ہماری پسند وہی اس کی پسند۔ غزالہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس کو مرضی ظاہر کرنے کا حق تھا۔ حق شک کون دیکھتا ہے جی؟ وہ بولی۔ والدین کی مرضی کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یعنی تمہارا مطلب اگر فیصلہ غزالہ پر چھوڑ دیا جاتا تو وہ اس رشتے سے انکار کر دیتی؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب؟ غزالہ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، ہم نے اس کی رضامندی سے ہی حامی بھری تھی۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا، اگر چودھری حیدر علی جیسا گمبھیر اور بااثر صاحب حیثیت نوجوان ایک نظر دیکھتے ہی غزالہ پر مر مٹا تھا تو اس کا مطلب ہوا تمہاری بیٹی خاصی خوبصورت تھی۔ وہ بیٹی کے حسن کی تعریف پر سن کر خوش ہو گئی اور بولی، میری غزالہ لاکھوں میں ایک تھی، پورے پنڈ میں ایک بھی لڑکی اس کا پاسنگ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، کیا گاؤں میں سے اس کا کوئی رشتہ آیا تھا؟ کیوں نہیں جی، کئی رشتے آئے تھے، وہ فخری انداز میں بولی، لیکن ان میں سے کوئی بھی غزالہ کے معیار کا نہیں تھا، اس لیے ہم نے سب کو انکار کر دیا۔ آپ کو یہ رویہ لڑکے والوں کو پسند نہیں آتا ہوگا، پر ہمیں کیا؟ وہ بے پرواہی سے بولی، ہماری مرضی، ہم رشتہ منظور کریں یا مسترد کریں، کوئی زبردستی تھوڑی ہوتی۔ میں آہستہ آہستہ اسے کرید رہا تھا۔ جن لوگوں کو آپ نے غزالہ کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا ان لوگوں نے غصہ تو بہت دکھایا ہوگا۔ ان میں سے بس ایک ہی خبیث انسان تھا، اس نے ناگواری سے کہا، باقی سب تو خاموشی سے بیٹھ گئے تھے ہمارا انکار سن کر۔ وہ خبیث انسان کون تھا؟ تھا ایک منحوس، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، مجھے تو اس کی صورت سے ہی نفرت تھی۔ اچھا ہوا وہ جیل چلا گیا، اس کے کرتوت ہی ایسے تھے۔ وہ حیرت انگیز انکشافات کر رہی تھی۔ جب کسی بات کو چھپانے کی کوشش کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ضرور کوئی گڑبڑ ہے، اور یہاں گڑبڑ تھی۔ وہ میں کشور کی زبان سے اگلوا رہا تھا۔ تم نے بتایا ہے کہ تمہیں اس کی صورت سے نفرت تھی، کیا اس کی شکل بڑی بھیانک تھی؟ شکل تو بھیانک تھی ہی، کرتوت اس سے بھی زیادہ برے تھے، وہ بیزاری سے بولی۔ اس کے کرتوت آخر کار اسے جیل لے گئی۔ اس کا نام کیا تھا؟ وہ بولی، نام تو خان محمد تھا، لیکن اسے سب خانو خانو کہتے تھے، خانو بدماش۔ بے شرم کو اپنی اوقات کا بھی خیال نہیں تھا، چلا تھا میری چاند سی بیٹی سے بیاہ رچانے۔ میں نے پوچھا، خانو کس سلسلے میں جیل گیا تھا؟ واضح رہے کہ مجھے اس علاقے کے تھانے میں متعین ہوئے ابھی سال ڈیڑھ سال کا عرصہ ہی ہوا تھا، اس لیے ماضی کے واقعات میں سے پوری طرح واقف نہیں تھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیا، سلسلہ کیا ہونا تھا تھانے دار صاحب؟ جرائم پیشہ افراد کوئی جرم کر کے ہی جیل جاتے ہیں۔ خانو کے ہاتھوں کسی شخص کا قتل ہو گیا تھا، کشور نے بتایا۔ مقتول کے وارث بھی خاصے بااثر تھے، اسے جیل بھجوا کر ہی دم لیا۔ میں نے تو خدا کا شکر ادا کیا کہ ہماری غزالہ کی جان چھوٹی، ورنہ لین کالج آتے جاتے اسے پریشان کرتا تھا۔ یہ ایک اور انکشاف تھا، پٹواری نے مجھے بتایا تھا کہ غزالہ نے کالج میں داخلہ لینے کی ضد کی تھی، لیکن اسے مزید تعلیم جاری رکھنے کا منع کر دیا تھا۔ حیات محمد نے غزالہ کے لیے رشتوں کی بات بھی گول مول کر دی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ خانو بدماش والا قصہ مجھ سے چھپانا چاہتا تھا، لیکن کیوں؟ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی سلسلے میں کشور سے میں نے پوچھا، خانو کب جیل گیا تھا؟ یہی کوئی 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کیا وہ اسی گاؤں کا رہنے والا ہے؟ وہ نفرت سے بولی، اسی لیے تو وہ راستے میں غزالہ کو تنگ کرتا رہتا تھا، مجبور ہو کر ہم نے اسے کالج سے ہی اٹھا لیا۔ وہ خبیث پھر بھی باز نہ آیا اور اپنے ملنے والوں میں غزالہ سے عشق کی گھٹیا باتیں کرنے لگا۔ وہ خواہ میری بیٹی کو بدنام کر رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم ڈر کر اس کی بات مان لیں اور غزالہ کی اس سے شادی کر دیں۔ مجھے بند دروازے کے باہر کسی کے کھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پٹواری حیات محمد ہی ہوگا۔ میں نے باوز بلند کہا، پٹواری صاحب اندر آ جائیں، دروازے سے کیا جاسوسی کر رہے ہیں آپ؟ وہ چہرے پر ندامت کے تاثرات لیے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ میں نے کشور سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں خوب شرمندہ کیا۔ اس وقت میں نے لحاظ و مروت کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ پٹواری، میں نے کہا تھا نا کہ اگر مجھ سے غلط بیانی کرو گے تو میں تمہیں سختی سے پیش آؤں گا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم نے خانو والا معاملہ مجھ سے کیوں چھپایا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جناب، وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا۔ تمہاری ذرا سی غلطی سے کتنا قیمتی وقت ضائع ہوا، تمہیں اس بات کا اندازہ ہے؟ میں نے اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، پتہ نہیں اب تک تمہاری بیٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوگی۔ آپ کا کیا خیال ہے، غزالہ کو خانو نے اغوا کیا ہوگا؟ حیات محمد نے سوال کیا، کیا ایسا ہونا ناممکن ہے؟ خانو پر تو قتل ثابت ہو گیا تھا اور اسے 20 سال کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا تھا، ابھی تو اس کی سزا کے 3 سال ہی گزرے ہیں۔
میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر کچھ سوچنے کے بعد پوچھا، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ جناب، میں نے عرض کیا نا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں مجبور تھا، بنے بنائے کام کو بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کون سا کام پٹواری؟ چودھری حیدر علی غزالہ کو پسند کرتے تھے اور ان کی منگنی بھی ہو چکی تھی، اب ان کی شادی ہونے والی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس قسم کی کوئی بات ان کے کانوں تک پہنچتی۔ دیکھیں منا ملک صاحب، میری بیٹی کا معاملہ تھا، اگر اس سے منسوب کوئی جھوٹی سچی بات چودھریوں کی حویلی تک پہنچ جاتی تو یہ رشتہ کھٹائی میں پڑ جاتا۔ میں نے صرف آپ سے ہی نہیں بلکہ چودھریوں سے بھی اس معاملے کو چھپا رکھا تھا۔ یعنی تم مسلسل جھوٹ بولتے آئے ہو؟ اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے جناب۔ میں نے کہا، جھوٹ بولنے سے عزت بچتی نہیں بلکہ بگڑتی ہے۔ جو لوگ عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں ان کی نیت میں فتور ہوتا ہے۔ جھوٹی عزت کا بھرم جب کھلتا ہے تو بہت رسوائی ہوتی ہے، جیسا کہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ پر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس کے لہجے میں بےچارگی عیاں تھی۔ مجھے بوقت اس پر غصہ آیا اور ترس بھی۔ یہ سچ ہے کہ اس نے مجھ سے بہت سارے حقائق چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن جوان بیٹی کی اغوا کا صدمہ کچھ کم نہیں تھا۔ ایسی جوان بیٹی جسے بابل کے گھر سے ودا ہونے سے چند گھنٹے پہلے اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس وقت اس گھر سے غزالہ کی ڈولی اٹھنے والی تھی، مگر اسے ڈاکو اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں نے حیات محمد سے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ خانو اسی گاؤں میں رہنے والا ہے۔ جیل کے بعد جانے کے بعد تمہیں کہیں نظر آیا تھا؟ آپ بھی عجیب بات پوچھ رہے ہیں جناب، وہ حیرت امیز لہجے میں بولا۔ 20 سال کی سزا پانے والا شخص 3 سال بعد کیسے نظر آ سکتا ہے؟ میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ حیات محمد، تم نے اس ڈاکو کو دیکھا تھا جو غزالہ کو کندھے پر لاد کر فرار ہو رہا تھا؟ کیا وہ خانو تو نہیں ہو سکتا تھا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، وہ آنکھیں پھیلا کر بولا۔ اس وقت بہت زیادہ اندھیرا تھا، اور پھر ڈاکوؤں نے منڈا اسے ڈھاٹے بھی باندھ رکھے تھے۔ یہی سوال میں نے حیات محمد کی بیوی کشور سے بھی کیا، اور اس نے بھی پٹواری سے ملتا جلتا جواب ہی دیا۔ یعنی دونوں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے۔ شاید اس کی یہی وجہ تھی کہ خانو اس وقت جیل میں قتل کی سزا کاٹ رہا تھا۔ یقینی طور پر ان کی بے یقینی کا سبب یہی ہو سکتا تھا۔ میں نے حیات محمد سے کہا، خانو کے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ اس کا بوڑھا باپ اور فالج زدہ ماں ہے۔ تم جلدی سے جا کر اس کے باپ کو یہاں لے آؤ، جب تک میں تمہاری بیوی کا بیان مکمل کرتا ہوں۔ جو حکم سرکار۔ وہ دروازے سے نکلنے لگا تو میں نے کہا، سنو ذرا تاجی کے گھر کا بھی چکر لگا لینا، دیکھو وہ ننیال سے واپس آئی ہے یا ابھی تک ادھر ہی ہے۔ میں ابھی ساری معلومات کر کے آتا ہوں جناب۔ وہ چلا گیا تو میں نے اپنے سامنے بیٹھی کشور سے پوچھا، تمہارے خاوند نے بتایا ہے کہ تم اسے بلا کر جگایا تھا، یعنی اس کے اٹھنے سے پہلے تم جاگ چکی تھی؟ تمہاری آنکھ کس طرح کھلی تھی؟ مجھے ساتھ والے کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آئی تھی۔ کیا تم اس وقت جاگ رہی تھی جو بآسانی کھٹ پٹ کی آوازیں سن لی؟ نہیں جی، میں تو گہری نیند سو رہی تھی اور بڑا ہی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی۔ خواب بھی غزالہ کے بارے میں تھا۔ وہ ایک کنویں میں گر گئی تھی اور مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ میں اس کی چیخیں سن کر بیدار ہوئی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے غزالہ کے کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دی۔ میرے ذہن پر خواب کا اثر تھا اور میں بری طرح سہمی ہوئی تھی، اس لیے میں نے جھنجھوڑ کر حیات محمد کو جگا دیا۔ میں نے پوچھا، اس وقت ڈاکو غزالہ کو اٹھا کر لے جا رہے تھے، اس وقت تاجی کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی؟ میرا مطلب ہے وہ تو رات کو غزالہ کے ساتھ ہی کمرے میں سوئی تھی۔ اس قیامت خیز واقعے کے بعد سب سے پہلے غزالہ کے کمرے میں ہی گئی تھی، کشور نے جواب دیا۔ میں نے دیکھا کہ تاجی بے خبر اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ اس گھر پر کون سی آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کی تو وہ صرف اوں آ کر کے رہ گئی۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ وہ یقینی طور پر گہری بے ہوشی میں تھی۔ ہم نے اسے ہوش میں لانے کے لیے اور صورتحال جاننے کے لیے اس پر بالٹی بھر پانی انڈیل دیا، پھر زبردستی اس کا منہ کھول کر لیموں کا رس ٹپکایا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے حواس بحال ہونے لگے اور ہائے ہائے کرتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دی۔ تاجی نے اس واقعے کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ کشور بولی، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، سب کچھ اس کی بے خبری میں ہوا تھا۔ لگتا ہے ڈاکوؤں نے اپنی کارروائی کرنے سے پہلے تاجی کو بے ہوش کر کے رومال سنگھایا ہوگا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ میرا مطلب ہے اس نے اپنے دفاع میں چیخنے چلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اپنی پیشانی کو مسلنے لگی۔ اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ غزالہ نے واقعی اپنے اغوا کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ وہ ڈاکو کے کندھے پر آٹے کی کسی بے جان بوری کے مانند لدی ہوئی تھی۔ شاید وہ بھی گہری بے ہوشی میں تھی۔ اغوا کرنے والے نے اسے بھی نشہ آور رومال سنگھا دیا ہوگا۔ تمہاری بات 50% درست مانتا ہوں، لیکن 100% کیوں نہیں؟
وہ کیا تھانے دار صاحب؟ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ ممکن ہے غزالہ اپنی مرضی سے اغوا ہوئی ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے جناب، مجھے اپنے دودھ پر پورا بھروسہ ہے۔ غزالہ اتنی نیچ حرکت نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے دل کی ذرا سی چھوٹی بات بھی مجھے بتایا کرتی تھی۔ پھر ڈاکوؤں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ میں ایک ماں کے ان جذبات کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، تاجی نے ہوش میں آنے کے بعد کیا بتایا تھا؟ تھانے دار صاحب، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ اس خبر سے بے خبر تھی۔ کیا وہ ہوش میں آنے کے بعد گھر چلی گئی تھی؟ اسے جب غزالہ کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں معلوم ہوا تو اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ پھر وہ آرام کرنے کے لیے گھر چلی گئی۔ اس کے ساتھ ایک مدفوق صورت بوڑھا بھی تھا، پٹواری نے بتایا۔ ملک صاحب، یہ شوکت حسین موچی ہے، خانوں کا باپ۔ شوکت حسین ایک جانب ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور عاجزانہ انداز میں بولا، سرکار نے مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ میں نے اس کی سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پٹواری سے پوچھا، حیات محمد تاجی کا کچھ پتہ چلا؟ جی، وہ تو ابھی اپنے نانکے میں ہے۔ اس کی دادی جیوا نے بتایا کہ کل اس کا ماما اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ مائی باپ خاندانی موچی ہے، باپ دادا کا کسب کرتا ہوں، لوگوں کے جوتے گانٹتا ہوں، اپنا اور اپنی بڈی کا پیٹ پالتا ہوں۔ میں نے سنا ہے تمہارے گھر میں کوئی خانو بدماش بھی پیدا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے غم کے بادل چھا گئے۔ جی، وہ بدبخت میرا ہی بیٹا ہے، وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ جب سے جیل گیا ہے میرے لیے مر چکا ہے، زندہ تھا تو بدنامی کا باعث تھا، اب اس کی موت کے بعد بھی رسوائی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ چاچا، خون کے رشتے اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹا کرتے، اولاد چاہے نیک ہو یا بدحال، اولاد ہی رہتی ہے۔ تم خان محمد کی ولدیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے غم میں اس کی بوڑھی ماں کو فالج ہو گیا، شوکت حسین نے کربناک لہجے میں کہا۔ ایسی اولاد سے تو انسان بے اولاد ہی اچھا ہے جو والدین کو ایک پل کا سکھ نہ دے سکے۔ میں نے سنا ہے خالو کو 20 سال کی جیل ہو گئی تھی، اس نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ اس بات کو 3 سال گزر چکے ہیں، کیا تمہارے بیٹے کی واپسی کا انتظار نہیں ہے؟ انتظار کا کیا ہوتا ہے؟ جسے آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون ملتا ہو، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ خانوں نے ہمیں دکھوں کے سوا اور کچھ نہیں دیا۔ میں نے پوچھا، میں نے سنا ہے وہ پچھلے دنوں تم سے ملنے آیا تھا۔ خانو جیل میں تھا، لیکن میں جیل میں ہونے والے کھیل تماشوں سے بخوبی آگاہ تھا۔ اگر جیل میں کسی قیدی کا اچھا خاصا ٹھیکہ ہوتا تو وہ ملی بھگت سے جیل کے عملے کو اپنی مٹھی میں کر کے کچھ دیر کے لیے باہر کی آزاد فضا میں سانس لے سکتا تھا۔ خاص طور پر بااثر قیدی کے لیے یہ کام بنسبت آسان ہوتا تھا۔ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے جواب دیا، حضور آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ یہ مذاق نہیں ہے شوکت حسین، آپ کو غلط خبر ملی ہے سرکار، وہ عاجزی سے بولا۔ میں نے تو جب سے وہ جیل گیا ہے اس کی صورت نہیں دیکھی۔ تمہارا بیٹا سگریٹ پیتا تھا؟ سگریٹ تو معمولی چیز ہے، وہ تو چرس بھی پیتا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالتے ہوئے اسے دکھائی۔ وہ چند لمحے کے لیے تذبذب کا شکار نظر آیا، پھر نفی والے انداز میں بولا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ میں نے 2-4 سوال مزید پوچھنے کے بعد اسے اجازت دے دی۔ ملک صاحب، کسی طرح میری غزالہ کو ڈھونڈ نکالیں، وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا، نہیں تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن صورتحال کافی الجھی ہوئی ہے، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دونوں میاں بیوی مجھے دعائیں دینے لگے۔ حیات محمد نے سوالیہ نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ مجھے کشور کی آنکھوں میں تشویش کے سائے نظر آئے۔ کیا بات ہے، آپ لوگ اچانک پریشان کیوں ہو گئے؟ کشور جلدی سے کہا، نہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، وہ بات دراصل یہ ہے 2-3 روز تک آپ غزالہ کے کمرے میں نہیں جا سکتے۔ مجھے حیرت ہوئی، وہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ اس کمرے میں بابا جی چلہ کاٹ رہے ہیں۔ میری پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا معاملہ ہے حیات محمد؟ کشور نے بتایا، یہ حیات محمد کے پیر و مرشد ہیں، بابا جھنڈے شاہ، غزالہ کا سراغ لگانے کے لیے چلہ کشی کر رہے ہیں۔ یہ وہی بابا ہیں جن کا آستانہ جنگل کے اندر ہے۔ میں ان کا مرید ہوں، انہوں نے مجھے صرف 72 گھنٹے کے اندر وہ غزالہ کا سراغ لگا لیں گے۔ یہ کس قسم کا چلہ ہے کہ 40 دن کا ہوتا ہے؟ بابا جی اللہ کے نیک بندے ہیں، وہی جانے 3 دن کا چلہ کیا ہوتا ہے۔ میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ وہ ضرور میرے دل کو قرار کو ڈھونڈ نکالیں گے، مجھے میری غزالہ کا پتہ چل جائے گا۔ اگر وہ اتنے ہی کرنے والے ہیں حیات محمد، تو ان سے کہو وہ اپنے علم کے زور سے غزالہ کو واپس لے آئیں، ہمیں خواہ کیوں پریشانی میں ڈال رکھا ہے؟ وہ ایسا کر بھی سکتے ہیں جناب، حیات محمد نے پورے یقین سے کہا۔ اس کے انداز سے محسوس ہوتا تھا وہ بابا جھنڈے شاہ سے گہری عقیدت رکھتا تھا۔
لیکن انہوں نے اس کام کے لیے ایک شرط عائد کر دی تھی اور کشور اس شرط کے لیے کشور نے نظریں چکا دی۔ مجھے احساس ہوا کہ خاصا معاملہ گمبھیر ہو چکا تھا۔ تمہارے مرشد نے غزالہ کی واپسی کے لیے ایسی کون سی شرط لگا رکھی ہے؟ بابا جی کا فرمان ہے کہ اگر لڑکی کی ماں کو صرف ایک رات کے لیے ان کے کمرے میں بند کر دیا جائے تو وہ اس کی روح کے ذریعے اس کی کھوئی ہوئی بیٹی کا نہ صرف سراغ لگا لیں گے بلکہ اغوا کنندگان کو واپس سر کے بل آنے پر مجبور بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کشور قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے شدید غصے کے عالم میں کہا، حیات محمد، تم انتہائی بغیرت انسان ہو۔ اس میں بغیرتی کی کون سی بات ہے جناب؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم اپنی بیوی، اپنی عزت کو ایک نامحرم شخص کے ساتھ کمرے میں رات گزارنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ تم سے بڑا بغیرت اور کون ہوگا؟ پیر نامحرم تو نہیں ہے جناب، وہ تو میرے باپ کی جگہ ہیں، وہ تو فرشتوں سے بھی زیادہ پاک باز ہے۔ اگر تم نے کوئی مزید بکواس کی تو میں تمہیں اس وقت گرفتار کر کے لے جاؤں گا۔ آپ میری بات سمجھے نہیں جناب۔ آپ کو بتا رہا تھا کہ قبلہ پیر صاحب بے پناہ روحانیت کے مالک ہیں، پورا پنڈ ان کا موقدہ ہے اور تمام مریدوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں۔ میں اس کی عقل پر ماتم کر سکتا تھا اور کیا کر سکتا تھا؟ میں نے سن رکھا تھا کہ عامل حضرات کھوئی ہوئی چیزوں کو سراغ لگانے کے لیے نابالغ اور معصوم بچوں کو بطور میڈیم استعمال کرتے ہیں، جبکہ پیشہ ورانہ پیر جعلی فقیر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کنواری لڑکیوں کو اپنی خلوت گاہ میں طلب کرتے ہیں۔ میں چونکہ کشور کو دیکھ چکا تھا، اس لیے بابا جھنڈے شاہ کی نیت کو بھی سمجھ رہا تھا۔ کشور اتنی حسین و جمیل اور بھرپور عورت تھی کہ کسی بھی مرد کی رال ٹپک سکتی تھی۔ بابا جھنڈے شاہ پھر تو ہوس کا غلام تھا۔ حیات محمد کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ بابا جھنڈے شاہ سراسر فریب تھا۔ میں نے دل میں سوچا کیوں نہ اس پیر فرتوت کا دیدار بھی کر لیا جائے۔ میں نے حیات محمد سے کہا، اب تم اپنے پیر کی اتنی تعریف کر دی ہے کہ میرے دل میں ان سے ملنے کا اشتیاق جاگ اٹھا ہے۔ ضرور ضرور پیر صاحب، ذرا چلے سے فارغ ہو جائے، میں آپ کو ان سے ملواؤں گا۔ میں ابھی ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تو ممکن نہیں ہے، چلے کے دوران وہ کسی قسم کی مداخلت نہیں پسند کرتے۔ میں صرف ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، چاہے دور سے ہی ان کی ایک جھلک دکھا دو۔ وہ اپنے پیر صاحب کے بارے میں مجھ سے اچانک پیدا ہو جانے والی عقیدت کو دیکھ کر متاثر نظر آنے لگا۔ آپ ادھر ہی بیٹھک میں بیٹھے، میں ذرا صورتحال معلوم کر کے آتا ہوں۔ یہ بابا جھنڈے شاہ کیسا آدمی ہے؟ میں نے کشور سے پوچھا۔ وہ ناگواری سے بولی، مجھے تو ایک آنکھ نہیں باتا، ندیدوں کی طرح گھور گھور کر مجھے دیکھتا رہتا ہے، مگر کیا کروں؟ میں حیات محمد کی وجہ سے مجبور ہوں اسے گھر میں برداشت کر لیتی ہوں۔ وہ پہلے بھی یہاں آتا رہتا ہے؟ ہاں، مہینے 2 مہینے میں ایک مرتبہ ہمارے گھر میں قیام کرتا ہے۔ حیات محمد اس سے بے پناہ عقیدت رکھتا ہے۔ ویسے آج تک ہمارے گھر میں بابا جھنڈے شاہ کی وجہ سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ حیات محمد نے جب تمہیں اس بابا کے ساتھ کمرے میں ایک رات بند رہنے کے لیے کہا تھا، اس وقت تمہارے کیا جذبات تھے؟ مجھے حیات محمد کی یہ تجویز سخت ناگوار گزری تھی۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولے، بہت اچھا کیا تم نے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، آئندہ بھی محتاط رہنا۔ ہاں، جب وہ ہمارے گھر میں قیام کرتا ہے تو حیات محمد غزالہ کو سلام کرانے اس کے پاس لے کر جاتا ہے۔ وہ شفقت بھرا ہاتھ غزالہ کے سر پر پھیر کر اسے بہت دعائیں دیتا ہے تو غزالہ خوش ہو جاتی ہے۔ کیا بابا جھنڈے شاہ کو یہ بات معلوم تھی کہ غزالہ کس کمرے میں سوتی تھی؟ میں نے اچانک یہ سوال کیا۔ وہ چونک کر میری جانب دیکھنے لگی۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ تم سوال نہیں کرو، میرے سوال کا جواب دو۔ وہ بولی، ظاہر ہے وہ کون سی ڈھکی چھپی بات ہے، بابا کو تو ہمارے گھر کی ایک ایک چیز کے بارے میں پوری معلومات ہے۔ میں ایسے کئی دھوکے باز پیروں فقیروں سے واقف تھا جو سادہ لوگ مریدوں کے گھر قیام کرتے تھے، ان کے اندرونی معلومات حاصل کرتے تھے اور پھر موقع پا کر ان کے گھر کی کسی جوان لڑکی کو برباد کر دیتے تھے یا بگا کر لے جاتے تھے۔ بابا جھنڈے کی شاہ کی ذات پر شک سے پاک نہیں تھی۔ کیا بابا جھنڈے شاہ آج ہی چلے پر بیٹھا ہے؟ نہیں جی، وہ کل رات کو آ گیا تھا کہ اگر محض غزالہ کا سراغ لگانا ہے تو 72 گھنٹے کا چلہ کافی ہے۔ وہ اچانک خاموش ہو کر زمین کو گھورنے لگی۔ اس کا جملہ پورا کر دیا، تمہیں ایک رات اس کے ساتھ کمرے میں بند کر کے گزارنا ہوگی۔ وہ تم پر کوئی روحانی بالفاظ دیگر شیطانی عمل کرے اور غزالہ کو اغوا کرنے والے آن واحد میں واپس آ جائیں گے، غزالہ کو تمہارے حوالے کریں گے اور تمہارے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے۔ اور حیات محمد اپنے مرشد کی فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار بھی ہے۔ اس کے ہونٹوں سے صرف ایک فقرہ جدا ہوا۔ حیات محمد بابا جھنڈے شاہ کے حکم عدلی کو گناہ سمجھتا تھا،
پاگل کا بچہ الو کا پٹھا، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، احمق، پڑھا لکھا جاہل۔ اس وقت حیات محمد نے مجھے آ کر بتایا کہ میرے لیے پیر صاحب کے دیدار کا راستہ تیار کر لیا ہے۔ میں اٹھ کر اس کے کمرے کے گھر کے اندرونی حصے میں آ گیا۔ حیات محمد نے غزالہ کے کمرے میں برآمدے میں کھلنے والی کھڑکی کے جانب اشارہ کیا۔ کھڑکی کے ایک کونے سے ذرا پردہ سرکا ہوا ہے، آپ وہاں آنکھ لگا کر حضرت بابا جھنڈے شاہ کی زیارت کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے مجھے کہا، ذرا احتیاط کے ساتھ، کوئی آہٹ وغیرہ پیدا نہ ہو۔ میں مذکورہ مقام پر پہنچ کر ذرا سا جھکا، پھر کھڑکی کے اس کونے سے آنکھ لگا کر اندر جھانکنے لگا۔ اب اس کمرے میں کوئی چرپائی نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ کل وہاں 2 چرپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ کمرے کے فرش پر سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں لکڑی کی ایک چوکی رکھی ہوئی تھی جو تخت نما بھی تھی۔ اس تخت پر ایک شخص کا گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ اس کا چہرہ اسی کھڑکی کی جانب تھا جہاں میں آنکھ لگائے کھڑا تھا۔ وہ یقینی طور پر بابا جھنڈے شاہ ہی تھے۔ اس نے گہرے سبز رنگ کا جبے زیب تن کر رکھا تھا، گلے میں مالائیں اور تسبیح نما ہار لٹک رہے تھے۔ سر اور داڑھی کے بال بے ترتیب اور بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے سر پر مختلف رنگوں کی ایک گول ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر جھلکنے والی سرخی سے اس کی صحت مندی کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس بات کو میں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ اس کے اول جلول حلیے میں بھی وہ خاص سا باروب اور متاثر کن نظر آتا تھا۔ اگرچہ کمرے میں ناکافی روشنی تھی، لیکن چونکہ وہ دن کا وقت تھا اس لیے میں اسے واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ کمرے کے دوسرے کونے میں لبان سلگ رہی تھی اور کچھ اگربتیاں بھی دھوئیں دے رہی تھیں۔ مجموعی طور پر کمرے کی فضا خاصی معطر اور سحر انگیز تھی۔ تو یہ تھا بابا جھنڈے شاہ، بھائی خوب ٹھاٹ تھے اس کے تو۔ اس کا دھیان چونکہ کھڑکی کی جانب تھا، اس لیے میں نے اس کے چہرے کا بھرپور جائزہ لے پا رہا تھا۔ ایک بات کو تسلیم کروں گا کہ اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی، لیکن اس چمک میں مہربانی کے بجائے ہوس ٹپکتی تھی۔ میں ایک ہی نظر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ حلوے مانڈے کھانے والا ایک جعلی پیر تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ بابا جھنڈے شاہ گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک نفسیاتی تاثر ہو سکتا تھا، یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے واقعی وہاں میری موجودگی کو محسوس کر لیا۔ میں غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹ گیا۔ ذرا مڑ کر دیکھا تو وہاں حیات محمد تھا اور نہ ہی اس کی بیوی کشور، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے تھے۔ میں ان کے کمرے کی جانب بڑھا تو اندر سے ان کے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ شاید وہ کسی بات پر تکرار کر رہے تھے۔ میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑا اور میں موقع غنیمت جان کر غزالہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر میں بآہستگی سے دروازہ کھول کر کمرے میں گھس گیا۔ میری اس جسارت پر حیرت زدہ رہ گیا اور سیدھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ کون ہو تم؟ وہ بغور میرا جائزہ لیتے ہوئے کڑکدار آواز میں بولا۔ شاید اس نے میرے وردی پر دھیان نہیں دیا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں جہاں آپ اپنی پیری خوب چمکائے بیٹھے ہیں۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ تھانے دار صاحب آئے ہیں؟ پھر فرش پر بچھی چاندنی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بے نیازی سے بولا، تشریف رکھے تھانے دار صاحب۔ وہ مجھے اپنے قدموں میں بٹھا کر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں اس سے کم تر ہوں، لیکن میں نے اس کی توقعات پر گھڑوں پانی ڈال دیا اور چلتے ہوئے سیدھا اس کے پاس آیا، پھر اس کے تخت پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ وہ اچک کر ایسے پیچھے ہٹا جیسے اس کے پہلو میں کوئی خطرناک چیز رکھ دی گئی ہو۔ پھر اس نے حقارت آمیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ آپ کس کی اجازت سے اندر آئے ہیں؟ ہم نے پٹواری کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ ہمارے چلے کے دوران کوئی مداخلت نہ کرے۔ قبلہ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور پٹواری کی بیٹی کے اغوا کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں، اس لیے مجھے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت پولیس کی ٹریننگ میں مجھے یہ اصول بتایا گیا کہ ہر تفتیش کا آغاز گھر سے کرنا چاہیے، یعنی وقوع کے مقام سے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہاں آپ تشریف فرما ہیں، یہ کمرہ اغوا ہونے والی لڑکی غزالہ کا ہے۔ ہمیں معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ غزالہ کو کس نے اغوا کیا ہے؟ یہ بھی معلوم ہو جائے گا، وہ بے پرواہی سے بولا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح کو تیز تیز چلانے لگا۔ یا حضرت، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ غزالہ کا سراغ لگانے کے لیے 72 گھنٹے چلے پر بیٹھے ہیں۔ ہاں بیٹھے تھے، وہ قہر آلود نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، لیکن آپ نے مداخلت کر کے تمام کام گڑبڑ کر دیا ہے۔ اب ہمیں دوبارہ چلہ کاٹنا پڑے گا۔ میں نے چوٹ کی اور مجھے یہ معلوم بھی ہوا ہے کہ اگر غزالہ کی ماں کی شور ایک رات کے لیے… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس نے جلالی نظروں سے مجھے گھورا۔ اس وقت اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے واقعی اس کی آنکھوں سے ڈر محسوس ہوا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اس نے اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے شیطان کی خاطر تواضع کی تھی۔ مجھے اس کی شخصیت سے ایک کراہت سا احساس ہوا
اس سے نظریں ملا کر ایک راحت کے بجائے ایک کسی اذیت کا احساس ہوتا تھا۔ میں نے بظاہر ڈرنے کی اداکاری کی اور سہم کر تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ بابا جھنڈے شاہ نے کہا، تم دنیا دار لوگ ایک فقیر کے مرتبے کو جان ہی نہیں سکتے۔ ہماری مصلحتوں کو تم شکی نظر سے دیکھتے ہو۔ ہم جانتے ہیں تھانے دار صاحب آپ اس وقت ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ میں نے اسے آگ لگانے کے لیے جملہ پھینکا۔ قبلہ بابا جھنڈے شاہ، میں نے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ دلوں کے حال صرف اللہ جانتا ہے۔ آپ میرے دل کا حال جاننے کا دعویٰ کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ نے بزرگوں سے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ وہ پلی پلائی صحت مند گردن کو اس بات جنبش دیتے ہوئے بولا۔ وہ نفسیات کا ماہر معلوم ہوتا تھا، لیکن میں نے بھی اس کی نفسیات سے کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جھنڈے شاہ، میں نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا، یہ ڈرامے بازی تم دوسروں کے لیے اٹھا رکھو۔ میں تمہارے کرتوتوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ پردے سے باہر آ جاؤ ورنہ تمہارا دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ فرتے غضب سے تھر تھر کانپنے لگا، پھر پھٹی ہوئی نظر سے بولا، تمہاری یہ جرأت، تم کو ہماری شان میں گستاخی کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس کے بعد وہ بلند آواز میں حیات محمد اور کشور کو آوازیں دینے لگا۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے کمرے کے اندر آ گئے، پھر پیر صاحب کو مغلوب دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ بابا جھنڈے شاہ اتنی جلدی پسپائی اختیار کرے گا۔ میں تو ابھی دیر تک اس کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلنے والا تھا۔ صورتحال ایسی ہو گئی کہ بحالت مجبوری مجھے وہاں سے ہٹنا پڑا۔ بابا جھنڈے شاہ جیسے جعلی عامر و کامل اور پیر و مرشد ہمارے آپ کے آس پاس آج بھی موجود ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں چاہتا تو اس وقت بابا جھنڈے شاہ کو گرفتار کر کے لے جا سکتا تھا، لیکن مجھے اس طرح اس کے لاتعداد عقیدت مندوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا۔ مجھے اس کی مخالفت کی پرواہ نہیں تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ میں کسی ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر جھنڈے شاہ کو چھاپنا چاہتا تھا، اور مجھے امید تھی کہ ایسا ثبوت جلد ہی میرے ہاتھ لگ جائے گا۔ تھانے واپس آنے سے پہلے میں نے کشور کو علیحدگی میں جا کر ایک مرتبہ سمجھا دیا کہ وہ ڈبہ پیر کے شر سے محفوظ رہنے کی پوری کوشش کرے۔ اس نے مجھے وہ ہر طرف سے چوکنا رہے کی۔ دوسرے روز میں نے اعلیٰ سرکاری سطح پر کوشش کر کے یہ بات معلوم کر لی کہ خانو کس جیل میں سزا کاٹ رہا تھا۔ پھر جب میں نے اس جیل کے عملے سے رابطہ کیا تو ایک سنسنی خیز انکشاف ہوا۔ چند ماہ قبل خانو حفاظتی عملے کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جیل سے فرار ہو گیا تھا۔ حکومت نے اس کی گرفتاری پر انعام کا اعلان بھی کیا تھا۔ چونکہ خانو کسی دوسرے ضلع کی جیل سے فرار ہوا تھا، اس لیے میں اس واقعے سے لاعلم تھا۔ میں نے کسی طرح خانو کی ایک تصویر حاصل کی، پھر اس کی متعدد کاپیاں بنوا کر پورے علاقے میں چھاپ دی۔ وہ سب پولیس اہلکار تھے اور سادہ لباس میں خانو کی تلاشی میں سرگرداں تھے۔ مجھے امید تھی کہ جلد ہی خانو کا کوئی سراغ مل جائے گا۔ اب میرے اس اندازے کو تقویت ملنے لگی تھی کہ غزالہ کے اغوا میں خانو کا ہی ہاتھ ہو سکتا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اے ایس آئی عابد کو 2 کانسٹیبل دیگر تاجی کے ننیال روانہ کر دیا۔ میں نے تائید کر دی تھی کہ وہ ہر صورتحال میں تاجی کو ساتھ لے کر آئیں۔ اسی دوران گاہے بگاہے چودھری قادر زمان بھی میری کوشش کے بارے میں معلوم کرنے تھانے آتا رہا، لیکن میں نے اس کے رویے میں ایک خاص بات نوٹ کی تھی، اور وہ یہ کہ اب اسے پٹواری کی بیٹی میں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں رہی تھی۔ بس وہ راہ رسم ہی نبھا رہا تھا، تاہم چودھری حیدر علی کے جذبات میں ابھی اتار نہیں آیا تھا۔ وہ شدومت کے ساتھ غزالہ کو تلاش کرنے کی اپنی پوری کوشش کر رہا تھا۔ شام سے کچھ پہلے اے ایس آئی عابد علی تاجی کو لے کر آ گیا۔ تاجی کے ساتھ اس کا ماما ظہور حسین بھی تھا۔ تاجی خاصی گھبرائی ہوئی تھی اور خوف زدہ ہرنی کے مانند ہراساں نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 19-20 کے درمیان لگایا، جو بعد میں درست ثابت ہوا۔ میں تھوڑی دیر تک تاجی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ مقصد اس کو ماحول سے مانوس کر کے اس کا خوف دور کرنا تھا۔ کچھ دیر تک بے تکلف کی فضا میں باتیں ہوئیں تو وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگی۔ تاجی، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم غزالہ کی بہت گہری سہیلی ہو، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ ہم ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ تمہاری سہیلی کو چند روز پہلے ڈاکو اٹھا کر لے گئے ہیں، تمہیں اس بات کا بہت دکھ ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میری زندگی بھی غزالہ کو لگ جائے، اللہ کرے وہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو۔ میری دعا ہے کہ اسے اغوا کرنے والوں کو مرگی پڑ جائے، اس کے جسموں میں کیڑے پڑ جائیں، وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے۔ وہ خاصی جذباتی ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم یہ نہیں چاہتی ہو کہ ہم غزالہ کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میری تو خواہش ہے کہ وہ جلد از جلد مل جائے۔ غزالہ کی تلاش کے لیے ہمیں تمہارے تعاون کی ضرورت پڑے گی تاجی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس سلسلے میں کیا تعاون کر سکتی ہوں تھانے دار صاحب؟ تم مجھے بتاؤ،
وقوع والی رات کیا ہوا تھا؟ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لینے لگے۔ ان ظالموں نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ میں خاصی دیر تک مختلف زاویوں سے گھما پھرا کر تاجی سے سوالات کرتا رہا، لیکن اس کے جوابات نے میری معلومات میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا تھا۔ لیکن آخری سوال جو میں نے ایسے ہی راہ روی میں پوچھ لیا تھا، اس سوال نے اس واقعے کا پاسا پلٹ دیا۔ میں نے تاجی سے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، وقوع کی رات تم لوگوں نے کمرے کو اندر سے بند کر لیا تھا، میرا مطلب ہے دروازے پر کنڈی چڑھائی تھی؟ میں نے کشور چاچے کے کمرے کی جانب کھلنے والے دروازے کو تو محض بھیڑ دیا تھا، تاجی نے بتایا، لیکن برآمدے کی طرف کھلنے والے دروازے کو بند کر کے جب میں کنڈی لگانا چاہی تو غزالہ نے مجھے منع کر دیا۔ وہ بولی، میں نے غزالہ سے پوچھا نہیں تھا، میرا خیال تھا کہ وہ شاید باتھ روم جانا چاہتی تھی جو باہر صحن میں تھا۔ تو تم بیرونی دروازہ کھلا چھوڑ کر ہی سو گئی تھی؟ نہیں جناب، میں نے کافی دیر تک غزالہ کے اٹھنے کا انتظار کیا، لیکن جب اس نے بستر نہیں چھوڑا تو میں دوبارہ اٹھی اور کنڈی چڑھانے چاہی، لیکن اس مرتبہ بھی غزالہ نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ تاجی کوئی حیرت انگیز انکشاف کرنے جا رہی تھی۔ تاجی، تم نے غزالہ سے اس کی وجہ نہیں پوچھی تھی؟ پوچھی تھی جناب، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی۔ دراصل اس وقت مجھے بڑی زور کی نیند آ رہی تھی، لیکن غزالہ کے رویے نے میری نیند اڑا دی تھی۔ میں نے اسے کریدنا شروع کیا، اب وہ مجھے کنڈی چڑھانے سے بار بار کیوں منع کر رہے؟ پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتی رہی، پھر اس نے اپنی جان کی قسم دے دی تو وہ بتانے پر تیار ہو گئی۔ مجھے کسی کا انتظار ہے تاجی، وہ خوابناک لہجے میں بولی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کس کا انتظار ہے تمہیں غزالہ؟ بابا جی نے کہا تھا کہ ان کے موکل رات کو کسی وقت میرے پاس آئیں گے۔ غزالہ کی آواز سے مسرت پھوٹ رہی تھی۔ مجھے بابا جھنڈے شاہ کبھی اچھا نہیں لگا۔ میں نے غزالہ سے سوال کیا، بابا کے موکل تمہارے پاس کیا لینے آئیں گے؟ تم کچھ نہیں جانتی ہو تاجی، اس لیے تو میں پوچھ رہی ہوں، میں نے الجھن زدہ لہجے میں دریافت کیا۔ بتاؤ غزالہ، بابا کے موکل تمہارے پاس کیوں آئیں گے؟ وہ مجھے غسل دیں گے گلاب کے عرق سے، غزالہ نے خوابیدہ لہجے میں کہا۔ بابا نے مجھے بتایا تھا کہ جب وہ مجھے غسل دینے آئیں گے تو پہلے مجھے بے ہوش کریں گے۔ تم کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو غزالہ؟ مجھے اس کی الجھی ہوئی باتوں سے خوف محسوس ہونے لگی تھی۔ تمہارے بابا کے موکل تمہیں عرق گلاب سے غسل دینے کیوں آئیں گے؟ بابا جی نے بتایا تھا کہ شادی سے 1 روز پہلے ان کے موکل جس لڑکی کو عرق گلاب میں غسل دیتے ہیں وہ سدا جوان اور خوبصورت رہتی ہے، زندگی کی آخری سانس تک اس کی جوانی برقرار رہتی ہے۔ جانتی ہو کیسے؟ پھر اس نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا، کیونکہ بابا کے موکل وہ عرق گلاب جنت سے لائیں گے۔ اپنی بات ختم کر کے غزالہ نے ایک ہلکا سا مخمور قہقہہ بھی لگایا تھا۔ غزالہ کی باتیں میری سمجھ سے بالا تر تھیں۔ میں نے اسے اس انداز میں پہلے کبھی باتیں کرتے ہوئے نہیں سنا تھا، لیکن چونکہ اس وقت مجھے نیند نے بھی گھیرا ہوا تھا، اس لیے میں نے جان چھڑانے کے لیے پوچھا، غزالہ، کیا تمہارے بابا کے موکل بند دروازے میں سے نہیں آ سکتے؟ میرا مطلب ہے ہم دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دیتے ہیں، موکل تو غیر مری مخلوق ہیں، وہ بند دروازے سے بھی گزر آئیں گے۔ تو نہیں سمجھے گی تاجی، وہ خود فراموشی کسی کیفیت میں بولی۔ بابا جی نے تائید بھی کی تھی کہ وہ انسانی وضع میں آئیں گے، اس لیے دروازے کو کنڈی نہ لگاؤں۔ میں تو اس وقت یہی سمجھتی تھی کہ غزالہ واقعی مذاق کر رہی ہے، لیکن اس کی باتوں نے وقتی طور پر میری نیند اڑا دی تھی۔ میرے دل میں خود بد ہونے لگی تھی۔ میں اپنی چرپائی پر خاموش پڑی کافی دیر تک دروازے کو تکتی رہی، پھر نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ اس کے بعد کا واقعات مجھے علم نہیں ہے۔ ساری بات میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس نامراد نام نہاد پیر نے اپنی چال بازی سے سادہ لوح غزالہ کو بیوقوف بنایا تھا اور اغوا کر لیا تھا۔ مجھے پہلے بھی اس پر شک تھا اور اب بلکہ پورا یقین ہو چکا تھا۔ میں نے فوری طور پر ASI ریاض باجوہ کو 4 کانسٹیبلوں کے ہمراہ بابا جھنڈے شاہ کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ انہیں بتایا کہ جعلی بابا اس وقت کہاں ملے گا۔ اس طرف سے فارغ ہو کر میں نے ASI خان کو ایک بھاری نفری کے ساتھ بابا جھنڈے شاہ کے آستانے پر چھاپہ مارنے کے لیے بھیج دیا۔ میں نے ہمایوں خان کو خاص طور پر تائید کر دی تھی کہ وہاں موجود ہر افراد کو گرفتار کر کے فی الفور تھانے لے آئے، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ چراغ دین کھوجی کی ایک بات میرے ذہن میں چکرا رہی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ کچھ گھوڑوں کے پاؤں کے نشانات بابا جھنڈے شاہ کے آستانے پر آ کر ختم ہو گئے تھے۔ اس وقت میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب کڑی سے کڑی ملتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئی تاجی سے سوال کیا، تم نے اتنی اہم بات ابھی تک چھپائی کیوں تھی؟ وہ معصومیت سے بولی، میں سمجھی غزالہ نے کوئی مذاق کیا ہوگا۔ جب تمہیں زبردستی صبح ہوش میں لایا گیا اور تمہیں پتہ چلا کہ غزالہ اغوا ہو چکی ہے تو پھر بھی تمہارا اس طرف دھیان نہیں گیا؟ میری تو مت ہی ماری گئی تھی تھانے دار صاحب۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس واقعے سے بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔
پھر جب میں گھر گئی تو دادی نے مام ظہور حسین کے ساتھ مجھے نانی کے گھر بھیج دیا۔ میں نے تاجی کے ماموں سے بھی چند سوالات کیے اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ تاہم میں نے تاجی کو ہدایت کر دی تھی کہ اگر ضرورت پڑی تو اسے عدالت میں گواہی دینے کے لیے حاضر ہونا پڑے گا۔ ٹھیک 8 بجے رات کو ASI ریاض باجوہ جھنڈے شاہ کو گرفتار کرنے کے لیے تھانے لے آیا۔ اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ بڑی مشکل سے گرفتاری دی ہوگی۔ اس وقت مجھے بڑی بڑی دھمکیاں دے رہا تھا اور اپنی ماورائی قوتوں سے مجھے جلا کر بھسم کر دینے کی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کی بکواس کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے ایک خوفناک صورت والے حوالدار کے حوالے کر دیا۔ لو بھائی منصف علی، تمہاری خوراک آ گئی ہے، میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بابا جھنڈے شاہ نے بہت سے موکل قابو کر رکھے ہیں اور بڑا کرنی والا ہے، ذرا اس کو یہ تو بتاؤ کہ پولیس کے موکل کس طرح کام کرتے ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، اس فراڈیے کو من کر نگید یاد آ جائیں گے۔ جھنڈے شاہ ایک مرتبہ پھر اپنی روحانیت کے بلند و بانگ دعوے کرنے لگا اور ہمیں مرعوب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کے ڈھونگ کی کلی کھل چکی تھی، اس لیے میں اس کی باتوں سے قطع متاثر نہیں ہوا۔ میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا جھنڈے شاہ اس علاقے کی کسی محبوب ہستی ہیں، ان کے آرام کا خاص خیال رکھنا۔ میں ابھی اسے ڈرائنگ روم کی سیر کرواتا ہوں۔ وہ بابا جھنڈے شاہ کو بازو سے پکڑ کر تھماتے ہوئے بولا، اگر بات نہ بنی تو ٹرائل روم میں لے جاؤں گا۔ میں نے جھنڈے شاہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے بس ایک سوال کا جواب چاہیے، بس ایک سوال، غزالہ کہاں ہے؟ حوالدار اس کو بازو سے گھسیٹتے ہوئے بولا، ملک صاحب آپ بے فکر ہو کر گھر جائیں، صبح تک اس کا جوڑ جوڑ پکار کر آپ کے سوال کا جواب دے گا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ بابا جھنڈے شاہ کے چہرے پر خوف کی گہری پرچھائیاں نمودار ہو گئی تھیں۔ میں نے حوالدار سے کہا، بس آج کی رات ہے منصف علی، اور یہ تمہاری صلاحیتوں کا امتحان بھی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں ملک صاحب، میں ایسے امتحانوں میں ہمیشہ کامیاب ہوتا ہوں۔ میں مطمئن ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ دوسری صبح میں تھانے پہنچا تو معلوم ہوا ASI ہمایوں خان بابا جھنڈے شاہ کے آستانے سے 4 مجاور پکڑ کر لایا تھا۔ وہ چاروں کے چاروں چہرے مہرے سے چھٹے ہوئے بدمعاش نظر آتے تھے۔ وہ چاروں حوالات میں بند تھے۔ میں نے سب سے پہلے بابا جھنڈے شاہ کی خبر لی۔ اس کی حالت ناگفتہ تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی حوالدار نے بتایا، ملک صاحب یہ فراڈیہ بڑا سخت جان بننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کی ساری سختی راستے نکال دی ہے۔ اس نے سب کچھ قبول کر لیا۔ اب آپ کے کارناموں کی فہرست کا مطالعہ کریں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ میں نے جھنڈے شاہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور اس کے کالے کرتوتوں کی طویل داستان اسی کی زبانی سننے لگا۔ اس کے دائیں بائیں میں نے 2 اسٹینڈ ٹائپ حوالدار کھڑے کر دیے تھے تاکہ اس کی زبان لڑکھڑائے نہ پائے۔ بابا جھنڈے شاہ کے بیان کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کا اصل نام عنایت حسین تھا۔ وہ سرگودا کا رہنے والا تھا اور خاصا مشہور جرائم پیشہ شخص تھا۔ چوری ڈکیتی اور لوٹ مار اس کا ذریعہ پیشہ تھا۔ پھر ایک ڈکیتی کے دوران میں اس نے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ چونکہ وہ پکڑا نہیں گیا تھا اس لیے اس کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ پھر پے در پہ مختلف وارداتوں میں اس کے ہاتھوں کئی افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ وہ مختلف جیلوں میں منتقل ہوتا رہا۔ سرگودا، جنگ، خوب شاہ اور میاں ولی جیل میں اس نے بہت سزائیں اٹھائیں۔ پھر جب وہ ملتان کی جیل میں تھا تو اسے جیل سے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ مختلف جگہوں پر چھپتے چھپاتے آخرکار میرے علاقے کے جنگل میں آستانہ بنا کر پیر بن بیٹھا۔ یہ کام اسے اتنا راس آیا کہ اس نے پھر اسے مستقل اپنا لیا۔ اس کے حلیے اور وضع قطع میں اتنی تبدیلیاں پیدا ہو چکی تھیں کہ کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ خانوں کو جیل میں کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ بابا جھنڈے شاہ کی حقیقت کیا ہے۔ وہ جیل سے فرار ہونے کے بعد سیدھا اس کے آستانے پر پہنچا۔ جھنڈے شاہ نے اسے نہ صرف پناہ دی بلکہ اس کی محبوبہ کے حصول کا یقین بھی دلوایا۔ جھنڈے شاہ کے آستانے کے سارے مجاور جرائم پیشہ افراد تھے جو گاہے بگاہے ڈاکوؤں کے بھیس میں آس پاس کے علاقے میں چھوٹی موٹی وارداتیں کرتے رہتے تھے۔ جھنڈے شاہ ایک طرح سے ڈاکوؤں کا سردار بنا بیٹھا تھا۔ اس کے بعد کی کہانی میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ عنایت حسین عرف جھنڈے شاہ نے غزالہ کو اغوا کروانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا۔ غزالہ کی بے وقوفی کی حد کو چھوتی ہوئی معصومیت نے اس کا کام آسان کر دیا۔ اگرچہ میں نے اس سارے فساد کی جڑ کو گرفتار کر کے اس کے طویل جرائم کا اقرار کروا لیا تھا، لیکن اس دوڑ دھوپ کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ میں غزالہ کو واپس نہ لا سکا۔ میں اسے واپس بلا بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہی تھی۔ جھنڈے شاہ کے ڈاکوؤں نے اسے اغوا کرنے کے لیے ایسا بے ہوش کیا کہ وہ اس سے پھر ہوش ہی نہیں آیا۔
وہ جب جھنڈے شاہ کے ڈیرے پر پہنچی تو اس کے جسم اور روح کا نام منتقل ہو چکا تھا۔ عنایت حسین اور خانوں نے اسے ہوش میں لانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام رہی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ غزالہ میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تو انہوں نے خاموشی سے آستانے کے پچھواڑے میں گڑھا کھود کر اسے زمین میں دفنا دیا۔ خانو اس واقعے سے دل برداشتہ تھا۔ اسی رات خاموشی سے وہ آستانے سے نکل کر رات کی تاریکی میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا۔ میں نے خانو کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے جھنڈے شاہ پر مزید سختی کی، لیکن وہ واقعی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ جھنڈے شاہ کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اغوا کرنے کے لیے ڈاکوؤں میں خانو شامل نہیں تھا۔ میں نے جھنڈے شاہ کی نشاندہی پر زمین کھود کر غزالہ کی لاش برآمد کروا لی۔ ضروری کارروائی کرنے کے بعد میں نے غزالہ کی لاش کو پٹواری حیات محمد کے حوالے کر دیا۔ بابا جھنڈے شاہ کے خلاف اتنا کچھ موجود تھا کہ مجھے چالان تیار کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا۔ ویسے بھی وہ حکومت کا مطلوب شخص تھا، اس کی گرفتاری پر ایک معقول انعام بھی رکھا گیا تھا۔ عدالت نے نہایت ہی مختصر سماعت کے بعد عنایت حسین عرف بابا جھنڈے شاہ کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ خشک سے کم جہاں پاک، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جہان اتنی آسانی سے پاک نہیں ہو سکتا جب تک جھنڈے شاہ جیسے جعلی پیر اس معاشرے میں موجود ہیں۔ غزالہ کی کہانی دہرائی جاتی رہے گی اور وہ سب کچھ بھی ہوتا رہے گا جو انتہائی شرمناک اور قابل بیان ہے۔ خدا ہمارے حال پر رحم کرے، آمین۔